اس پوڈ کاسٹ کے نیچے بہت ٹیک والے لوگ آئیں گے جو بولیں گے اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے, تم چپ کر جاؤ. GTA 5 کھیلنی ہے, اس کے لیے PC بلڈ کرنا ہے. میرے خیال میں کم سے کم بھی 2.5 سے 3 لاکھ کا بجٹ ہونا چاہیے. جو کور ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں, وہ بلینز آف ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں. اوور کلاک لائک کیا چیز ہوتی ہے؟ اوور کلاک ہوتا ہے کہ آپ اس کی کیپیسٹی سے اس کو اوپر رن کریں. کسٹم بلڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جس طرح کا کسٹم کر سکتے ہیں. پاکستان میں ڈو یو تھنک بزنس کرنا آسان ہے؟ ہمارے یہاں ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے جی, بزنس مین چور ہے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جاتی. کہتے نہیں یار اس کے بعد تجربہ نہیں تھا. ابھی بھی میری شاپ پہ جب کوئی PC بلڈ کر رہا ہوتا ہے ان سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایسا انسان جس کا آپ کو مجھے ہر بندے کو ہوتا ہے نا کہ یار مجھے یہ PC بلڈ کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کس کے پاس جانا چاہیے. تو اس کا الٹیمیٹ گائیڈ جو ہے نا آج آپ کو مل جائے گی یہاں پر, کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO CIH ٹیک مسٹر نور سلطان. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک الحمد للہ. آپ کیسے ہیں سر؟ میں زبردست, اللہ کا شکر ہے. سو نور بھائی, آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے, 2 سال سے ہمارا ایک کنیکشن ہے, ایک ریلیشن ہے آپ سے. آپ سے چیزیں ساری لیتے ہیں ٹیک کی, جو بھی کمپیوٹرز یا پھر کمپیوٹرز تو نہیں لیکن جنرلی ہارڈ ڈرائیوز وغیرہ, بٹ گائیڈنس بھی کافی لیتے ہیں. تو میں کہا کیوں نہیں آپ کو بلایا جائے اور سب کو گائیڈنس پرووائڈ کی جائے. نہیں, تھینک یو فار ہیونگ می. میرے لیے آنر کی بات ہے. نہیں میرے لیے آنر کی بات ہے, آپ نے ٹائم نکالا ہے. جنرلی جس بزنس کے اندر آپ ہیں نا, لائک آپ کو کیا کبھی کسی نے فیڈ بیک دی ہے کہ لائک یہاں پہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہے لوگوں کا کسی وینڈر کے اوپر؟ لائک کبھی کسی نے آپ کو ایسی کوئی شکایت کی ہے, ایسا کچھ بولی چیز؟ بہت زیادہ. اچھا, یہ میرے کافی کلائنٹس ایسے کہتے ہیں ٹرسٹ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے ہمارے جو معاشرے میں صرف یہی بزنس ہی نہیں ہے, میجورٹی آپ کہیں بھی کچھ لینے سے ہے نا, آپ کو پتہ نہیں ایک شک رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں اوریجنل ہے, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. IT میں پھر اوبویسلی کیونکہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ جو آئٹمس ہیں وہ تھوڑے زیادہ آپ کو زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ لیپ ٹاپ لینے آتے ہیں, PC لینے آتے ہیں, تو وہ ان کی سیونگس کافی بڑی سیونگ کا ایک چنک ہوتا ہے جو وہ یوز کرتے ہیں اسے. تو وہ بالکل ایک گیون ہے کہ پھر وہ ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ یار جو میں چیز لے رہا ہوں کیا وہ اوتھینٹک ہے, کیا وہ اوریجنل ہے. تو بالکل ہے ایسا. اور پھر میں لے رہا تھا میک بک کچھ عرصے پہلے, اور ہاں لے رہا تو مجھے کسی نے بولا کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جب آپ میک بک کھولتے ہیں اور وہ اندر سے لاک نکلتا ہے, وہ آپ کی سر پر ہوتا ہے. میں نے بولا ایسے بھی ہوتا ہے؟ اس نے بولا ہاں, اس کسی کے ساتھ ایسے ہوا تھا. اس نے جس سے خریدا میک بک نیا تھا, اس نے کھولا اور وہ لاک تھا. اب میں نیا لے رہا ہوں, اب پیسے جمع کر کے میں نیا لے رہا ہوں, اور مجھے یہ انزائٹی ہے کہ اگر میں لوں لاک نہ ہو درمیان میں. تو یہ بڑی ویئرڈ سی ایک سچویشن ہے ہماری لائک آئی تھنک ہاں جنرلی ساری مارکیٹ کے اندر ہی ہوتی ہے, بٹ ہاں اس انڈسٹری کے اندر IT کے اندر ہے. اور وہی آپ والی بات کہ میک بکس میں ایسا ہوتا ہے. اب میک بکس کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے, ایکٹیو نان ایکٹیو, اور یہ جو جس طرح کا آپ نے ایک پتا, خیر یہ ریلیٹیولی کم ہو گیا. اچھا, بہت پہلے شاید ہوتا ہو, اب تو نہیں ہوتا. بٹ ایکٹیو اور نان ایکٹیو بالکل ایگزسٹ کرتا. اچھا, تم جنرلی آئی گیس مجھے لائک بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی, کیا پڑھا آپ نے, اور کیسے آپ اس بزنس میں آئے, کمپیوٹر بلڈنگ اور کمپیوٹر اسٹور والی ٹیکنالوجی اسٹور کے بزنس میں کیسے ہیں؟ میں بیسکلی اسلام آباد سے ہی ہوں. اور میری جو تھی پرائمری ایجوکیشن وہ آئی گیس بحریہ کالج سے. اور پھر ایونچولی میں نے جو اپنا بیچلر کیا وہ ادھر سے BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کیا, اس پہ کیا کہتے ہیں زیبس سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس. اور پھر مجھے شروع سے ہی بزنس کا شوق تھا. اور مجھے ایز ان اسپیسیفکلی جب انیشلی میں نے اسٹارٹ کیا تو میں ٹیکنالوجی سائڈ سے تو میں شروع سے ہی ہوں, ایور سنس آئی واز اے 3 year old. تو میرا ایک نا وہ شوق تھا کمپیوٹر بلڈنگ اور کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس. ایون مجھے یاد ہے میرے جو بڑے کزنز ہوا کرتے تھے یا ایون میرے فرینڈز ہوا کرتے تھے تو وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ یار ہمیں کیا کرنا. اور وہ نہیں ہوتا کہ آپ کا فیملی میں ایک بندہ ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا انیشلی میں ونڈوز نہیں تھا, بٹ بعد میں وہ بھی ہو گیا. بٹ یہ اگین وہی والا بندہ. تو وہ پھر ہوا یہ کہ مجھے ایک اپرچونیٹی ملی یہ ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ بزنس میں, میں نے فوراً سے اسے اویل کیا. اب اسٹارٹنگ سے آپ کو شوق کیسے پڑا, لائک آپ کیسے ایسے فیل ہوا کہ یہ چیز میں انٹرسٹڈ ہوں؟ میں گیمس میں بہت آئی واز انٹو گیمس بہت زیادہ. میں جب اسٹارٹ ہوا مجھے یاد ہے وہ ایک گیم آتی تھی موٹو GT کا, جس میں وہ ہیوی بائکس ہوا کرتے تھے. تو ادھر سے اسٹارٹ ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے وہ سارے کزنس جب آتے تھے تو ہم وہ PC پہ ایک PC اور اس پہ باریاں لگی ہوئی کہ یار پہلے وہ کھیلے گا پھر میں اس کا ریس کروں گا اور یہ وہ. تو اس طرح کا ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا. پھر بس وہ چلتا گیا وہ گرو ہی کیا ہے اس کے بعد سے. اور اب تو ایک ایسا ہماری وہ پہلی بھی بات ہوئی تھی, تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی میری شاپ پہ جب کوئی PC بلڈ کر رہا ہوتا ہے
تو ان سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی ہوتی ہے کہ ایکسائٹمنٹ کہ یار وہ ہم ایک نئی چیز بلڈ کر رہے ہیں اور ان کا یہ گول ہے ہم وہ اچیو کریں گے, تو وہ یہ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے بیسکلی. اچھا, سو آپ کو اپرچونیٹی ملی تو وہ پھر ہم نے اس کو پرسو کیا, اور بس مجھے تقریباً اب 3 سال ہونے والے ہیں ماشاء اللہ. تو اب 3 سال سے ہم نے کیا ہوا ہے اور الحمد للہ تھنگز آر لوکنگ گڈ. اچھا, ویری کول ویری کول. جنرلی جب آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیز, تو کیا اسٹیپس ہوتے ہیں پہلے, کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے؟ مطلب اگین اب آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں, اب ناؤ اگین یو ہیو ویری ویری گڈ کلائنٹل ایز ویل, لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ اسٹارٹنگ کے اندر اگین اسٹرگل کرتا ہوگا بندہ, تو وہ کیا چیزیں جو کہ اسٹارٹنگ میں کنسیڈر کرنی چاہیے جو بندہ اس بزنس میں آ رہا ہے اور جو اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہے؟ میرا ایک مشورہ یہ ہوگا کہ یہ صرف اس بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بزنس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کنسسٹنسی. اب وہ پھر چاہے آئی ٹی کا بزنس ہو یا کوئی بھی ہو, ایک تو کنسسٹنسی. دوسری چیز یس انویسٹمنٹ میٹرس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کا, مجھے لگتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہو نا, جب تک آپ کا پیشن نہیں ہے, جب تک آپ کا اس میں شوق نہیں ہے, تو آپ اس میں آپ کی گروتھ لمیٹڈ ہو جائے گی. اور ہمارے معاشرے کا نا ایک یہ بہت بڑا المیہ کہہ لیں, بہت بڑا مجھے جو چیز بودر بھی کرتی ہے کبھی کبھار, کہ ہم ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگا, اور ہم بھی ریکویزٹ اس کا نا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یار یہ ہوگا تو پھر میں یہ کر پاؤں گا. تو میرے خیال میں ایگزیکٹلی وہی میٹر کرتا ہے, بٹ آپ اسٹارٹ پھر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. آپ لو لیول سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس آئی ٹی بزنس میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنے گھر کے کمرے سے, اور وہ بلڈس بناتے 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 ماشاء اللہ اب ان کی پراپر سیٹ اپس ہیں. ویری کول. تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ لینا ہوتا ہے. تو یہ ہوگی دوسری چیز کہ انویسٹمنٹ میٹرس, بٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایگزیکٹلی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری آئی گیس وہ یہ ہوگا کہ آپ کے لنکس, آپ کو کچھ بھی اسٹارٹ کرنے کے لیے لنکس چاہیے, تو وہ لنکس بنانے کے لیے آپ کو وہی ایک فرسٹ اسٹیپ اٹھانا ہے, اور پھر آپ کے لنکس بنیں گے. اچھا اچھا, صحیح ہے. جنرلی جو لائک کمپیوٹر بلڈنگ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یا ٹیکنالوجی ہوتی ہے, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بھی ایک بات کی تھی کہ آپ گیمس کھیلتے تھے اور اس سے آپ اس چیز میں انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوا. تو ڈو یو تھنک کہ لائک گیمنگ ایک ایسا ایونیو ہے اگین فار دی ینگر جنریشن ایز ویل, کہ جس سے آپ ڈفرینٹ ایریاز کی طرف جا سکتے ہیں؟ میں گیمنگ میں تھا اسٹارٹنگ, مجھے گیمس کا شوق تھا, مجھے اس کے بعد میں نے ڈسکور کیا فلم میکنگ, ویڈیو ایڈیٹنگ کو, اور میں اس کی طرف آیا, کانٹینٹ کی طرف آیا. آپ نے گیمنگ کی طرف کی وجہ سے آپ ٹیک کی طرف آئے. تو ڈو یو تھنک گیمنگ از دیٹ ایونیو جس کی طرف سے ہمیں ایک ایسی ایک اسپیس ملتی ہے جس کے بعد ہم ڈسکور کرتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھس کو یا پھر اپنے شوق بالکل کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات ہوں, میں نے گیم سے ہسٹری سیکھی ہوئی ہے. اوہ اچھا. میں نے گیم سے لینگویج سیکھی ہوئی ہے. ویری کول. تو ڈپینڈ کرتا ہے. اور مجھے بات یہ بائی دا وے ریسرچ سے پروون ہے یہ بات کہ اگر آپ ایک اسپیسیفک اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے گیمس کر رہے ہیں اور کچھ اسپیسیفک گیمس کر رہے ہیں تو آپ کا آئی کیو بھی ڈیولپ ہوتا ہے, کیونکہ آپ ڈیسیژن میکنگ آپ کی اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے. تو بالکل ایسا ہے. میرے خیال میں ٹیکنالوجی کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں تو میرے خیال میں مور دین ایور اب ضرورت ہے کہ لوگ اس میں آئیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابھی ریسنٹلی ارسلان ایش, وہ ماشاء اللہ گیمس ہے, ہی از ون آف دا کیا بیسٹ پلیئر ان دا ورلڈ. تو آپ امیجن کریں اگر کتنے اور ٹیلنٹ یہاں پہ ہوگا جو ابھی تک ہم نے ڈسکور ہی نہیں کیا, اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ چیز کی لمٹ ہے یا ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. ویری کول. سو اگر ہم لوگ ابھی تھوڑا سا پی سی بلڈنگ کی طرف آئیں تو جنرلی مجھے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں یا میسیج آتے ہیں کہ, یا میرے کزن بھی مجھے بولتے ہیں کہ یار GTA 5 کھیلنی ہے, اس کے لیے پی سی بلڈ کرنا ہے, تو کیا بجٹ ہونا چاہیے, کیا ایکچوئل میں میٹر, میرا یہ سوال ہوگا کیا میٹر کرتا ہے اس کو گیم کو چلانے کے لیے؟ از اٹ گرافک کارڈ, از اٹ دا کمپوننٹس؟ اور اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا پی سی اسٹیپ ایک لیں تو وٹ آر دا بلڈنگ لائک مین کی کمپوننٹس آف بلڈنگ اے پی سی, اور آپ کو کیا کیا چیز نوٹس کرنی چاہیے کنسیڈرنگ فار ایگزامپل GTA 5 اگر چلانی ہے تو؟ اچھا, ہم ایک جنرل آئی گیس اس کو میں ایک وہ بتا دیتا ہوں کہ پی سی بلڈنگ ہوتی کیا ہے, کمپوننٹس, اور پھر وہ آٹومیٹکلی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی گیم کو ہمیں کس طرح کا پی سی بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم سسٹم یونٹ جسے کہتے ہیں, سی پی یو بھی اکثر لوگ بولا کرتے ہیں, سسٹم یونٹ ہوتا ہے مین کمپوننٹ جو کہ پورے پی سی کی بات کریں, اور پھر مانیٹر, ماؤس, کی بورڈ وہ ایک ہو گیا. لیکن ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ جو مین
पावर हब है वो क्या है, वो सिस्टम यूनिट है. अब सिस्टम यूनिट में आपका आ जाता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, आपकी स्टोरेज. अब वो SSD हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, आपका क्या कहते हैं उसे, ऑब्वियसली केस, जो केस है, और आपकी पावर सप्लाई. मेरे एक जनरल रूल है जो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जिन अपने कस्टमर्स को मशवरा दिया तो मुझे फीडबैक ये मिला कि वो इन द लॉन्ग रन वो बेनिफिशियल ही रहा है. अच्छा. वो ये है कि कभी भी PC बिल्डिंग में आप पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और केसिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करें. केसिंग पे बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो वो क्योंकि वो एक होता है कि यार बस एक डब्बा ही तो है. एग्जैक्टली. लेकिन एयर फ्लो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आपकी हार्डवेयर की लाइफ बढ़ जाती है अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन्ड है आपके सिस्टम यूनिट का. वेरी कूल. अब बाकी हम उस पर आते हैं कि गेम्स को रन करना और वो, तो प्रोसेसर बेसिकली आपका उसमें कोर्स होते हैं. प्रोसेसर, अब जो कोर्स हैं वो बेसिकली आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेज कर रहे हैं, और आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो मैनेज करता है आपकी ओवरऑल ग्राफिक जो आपकी आउटपुट है. ठीक है, तो हम इस पर डेप्थ पे भी जा सकते हैं, बट अगेन वो एक अलग उसमें चले जाएंगे. तो गेम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और रैम, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट. स्टोरेज आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है. हाँ, SSD इज़ ऑब्वियसली बेटर देन हार्ड ड्राइव, बट अगेन ये डिपेंड करता है, और ये एक सब्जेक्टिव है फिर ये कि आगे आपकी किस तरह की वो फिर बजट क्या है और किस बजट में आप क्या चीज़ बना सकते हैं. अब अक्सर मैं क्लाइंट से डिस्कस कर रहा होता हूँ कि एक 5 लाख के PC को हम 3 लाख में भी बना सकते हैं, और वो ऐसे है कि हम फिर कंपोनेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और वो जो भी है वो कम्युनिकेशन के थ्रू. तो मतलब हर चीज़ अचीवेबल है. कस्टम बिल्ड की खूबसूरती ही है कि आप जिस तरह का कस्टम कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सही बात है. जनरली एक अच्छा PC बनाने के लिए लाइक नॉर्मल अच्छा बेस लाइन एक अच्छा होता है ना कि दिस इज़ द लीस्ट अच्छा PC यू कैन बिल्ड. उसका लाइक जनरली क्या बजट होना चाहिए, कंसिडरिंग 2024 है, फरवरी का महीना है, तो क्या बजट होना चाहिए एक इंसान के पास? अगर आप न्यू PC बना रहे हैं ना, और एंड डू यू प्रेफर न्यू या डू यू प्रेफर कि यूज़ होना चाहिए? मैं तो हमेशा न्यू वाली टीम में हूँ मैं क्योंकि वो वारंटीज़ और वो सारा कुछ आ जाता है. न्यू में ये है कि मेरे ख्याल में कम से कम भी 2.5 से 3 लाख का बजट होना चाहिए, जिसमें आपको एक डिसेंट, काफ़ी अच्छा डिसेंट PC बनेगा. अच्छा. ठीक है. बाकी तो हम 50,000 में कभी बनाते हैं, लाख का भी बनाते हैं. अच्छा. वो डिपेंड करता है फिर यूसेज, और जैसे आप लेट से छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, तो वो ऑब्वियसली फिर उनके लिए 50,000 के इज़ मोर देन इनफ कि उन्होंने बेसिक अपनी पढ़ाई का थोड़ा बहुत काम कर लिया. जब से कोरोना के हुआ तो वो ऑनलाइन क्लासेस और वो इस तरह की चीज़ें. अच्छा. और जो बाकी गेम्स भी उसमें थोड़ी बहुत चल जाती हैं, तो इस तरह का होता है. अच्छा. तो अभी आपने इसकी बात किया, और मैंने ज़िंदगी में कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि ऐसे लोग करते होंगे, बट PCs बनवाए हैं लोगों ने कोरोना के बाद, ये जब ऑनलाइन क्लासेस वाली आई है बच्चों के लिए, छोटी लैपटॉप्स बहुत बिके. अच्छा. और ख़ास तौर पे जो आपके बेस लाइन लैपटॉप्स हैं ना, उसमें बहुत काम हुआ था. अच्छा. तो लाइक बेस लाइन लैपटॉप से मराद सेलेरॉन. अब सेलेरॉन कोई भी नहीं लेता था. इसको क्या होता है? सेलेरॉन बेसिकली हमारी ना प्रोसेसर की लाइनअप होती है. आपका बेसिक आता है सेलेरॉन, फिर i3, i5, i7. अच्छा. ये i9. ठीक है. तो सेलेरॉन आपका कह लें बिल्कुल, अगर आपका बेसिक वर्क है ना, लेट्स से वर्ड, एक्सेल और ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए इट्स मोर देन बेसिक ब्राउजिंग, इंटरनेट वगैरह, तो वो बच्चों के लिए. तो वो काफ़ी एक आया था, बट इवेंचुअली वो ऑब्वियसली क्योंकि कोरोना ख़त्म हो गया तो वो कम हो गया वो. ये आपने जो बताया सेलेरॉन और i3, ये क्या चीज़ें होती हैं? और इसके अंदर कुछ जनरेशन का भी होता है क्या? i6, 10 जनरेशन टाइप की चीज़ें, ये क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, इसमें जो प्रोसेसर का लाइनअप है उसमें अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका. इससे अक्सर लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है. हमारे पास कस्टमर्स कहते हैं कि यार मैं i3 से बेहतर i7 ना ले लूँ यूज़ में. तो अब उसमें एक मेन चीज़ होती है जनरेशन. इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि जिस तरह से अगर एक गाड़ी है, गाड़ी की जनरेशन अगर आप लेट से एक होंडा सिटी है, फिर सिविक है. ठीक है. अब सिटी का नई जनरेशन है वर्सेस सिटी की पुरानी जनरेशन, और वर्सेस सिविक की पुरानी जनरेशन. अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि यार आप सिटी ले लें 2022 वर्सेस यूज़ ले लें सिविक, जो कि वही सस्ती भी होगी, लेट से 2000 एनी मतलब 12 मॉडल, तो आप क्या लेंगे? नहीं लूँगा सिटी, ऑब्वियसली नहीं लेंगे. तो ये ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो लोग समझते हैं नहीं i3 जो i7 इट्स बेटर देन i3, विच इज़ ट्रू जब तक हम उस जनरेशन में हैं. लेट्स अभी 14th जनरेशन चल रही है. अच्छा. तो i7 14th जनरेशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन i3 14th जनरेशन. बट अगर हम बात करते हैं लेट्स i3 12th जनरेशन वर्सेस या i3 13th जनरेशन या 14th जनरेशन वर्सेस i7 8th जनरेशन, तो ऑब्वियसली i3 14th जनरेशन या i3 होगा, बहुत बेहतर होगा.
تو اٹس لائک مطلب آئی فون 12 پرو میکس کو آپ کمپیئر کریں آئی فون 14 منی سے, یا کیا نیا آئی فون 14 تو نیا ہی ہوگا نا, ٹیکنالوجی اس میں امپروو ہوگی. بیسک 12 پرو میکس از پرو میکس بٹ 14 منی از بیٹر دین ٹیکنالوجی وائز. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ کا یوز کیس کیا ہے. اب لیٹ سے اب آپ نے کسی نے گیمنگ نہیں کرنی ہے, ورڈ ایکسل یوز کرنا ہے نارمل, تو i3 از مور دین انف. میں اکثر کلائنٹس کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سمپل ورڈ ایکسل یوز کرنا ہے تو وائی آر یو اسپینڈنگ مور منی ٹو گیٹ سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز, بٹ پوٹینشیلی یوز ہی نہیں کرنا تو وہ پھر فائدہ نہیں ہے. تو جنرلی کیسے لوگ لائک جب لوگ آتے ہیں تو کیا کیا یوزز ہوتے ہیں لائک موسٹلی؟ زیادہ تر میرے پاس میری جو کلائنٹل ہے ہمارا تھوڑا گیمنگ اورینٹیڈ سیٹ اپ ہے, اور آفیشیل بھی ہے, بٹ لوگوں کی ایک وائب آتی ہے اتنی گیم کی. تو جیسے انٹر ہونا آپ کے اسٹور میں وہ رائٹ سائڈ پہ وہ پڑے ہیں کیسز بہت خوبصورت پڑے ہیں, تو آئی گیس وہ اس وجہ سے گیمنگ کے بہت زیادہ ہیں. اور پھر ہمارے پاس آفیشیل یوز کے بھی آتے ہیں. آفس میں زیادہ تر وہی آتے ہیں ورڈ ایکسل, تھوڑے بہت سافٹ ویئرس ہوتے ہیں پاور بھی آئے ان کے لیے, تو وہ ان میں آپ کا ایک مڈ ٹیئر لیپ ٹاپ ایزیلی آپ کا کام کر دیتا ہے. اور ورڈ ایکسل پہ تو آپ کو بتا جیسے i3 12 جنریشن از مور دین i3 12 13 یا ایون 14 جنریشن بھی جب آئے گا, ابھی لیپ ٹاپس میں آیا نہیں ہے فی الحال پاکستان میں, تو وہ بھی اٹس مور دین انف. جو لیپ ٹاپس ہوتے ہیں سو بہت سی بار نا لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں, اور اگین میں آپ کو اس اینگل سے بتا رہا ہوں کہ میں ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں یوزلی, تو مجھ سے لوگ بولتے ہیں کہ اچھا یار بیس لائن لیپ ٹاپ بتا دیں جس سے ہم لوگ نا ایڈیٹنگ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا جو بیس لائن بھی ہوتا ہے وہ 2-3 لاکھ روپے کا ہوتا ہے, اور اس کی کمپیئر ٹو دیٹ لیپ ٹاپ آپ اگر پی سی بناؤ تو آپ کو سستا بھی بن جاتا ہے اور وہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں موبیلٹی کے لیے ضرورت ہے. تو ایسا کون سا لیپ ٹاپ ہے, اور لیپ ٹاپ اگر لیتے ہوئے ایسے کیا کنسیڈر چیزیں کرنی چاہیے کہ یا پھر پی سی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, اور اگر جب ریکمینڈ کرتے ہیں تو کس یوز کیس کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کس یوز کیس کے لیے کیا چیز بہتر؟ اچھا اگر آپ کا لیٹ سے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, جیسے ورڈ ایکسل کو تو ہم نے کہا جیسے نارمل یوز جیسے کہتے ہیں ویب براؤزنگ ورڈ ایکسل اس طرح کی چیزیں, تو وہ ہو گیا ٹھیک ہے. اس میں آپ ریم سیم آپ کو اپنی ایڈجسٹ کرنی ہے, بس باقی پروسیسر از مور دین انف. صحیح ہے. اچھا لیپ ٹاپس میں آپ پروسیسر اور گرافک کارڈ چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. پی سی میں آپ پروسیسر اور گرافک کارڈ نہیں چینج کر سکتے. اور گرافک جو پی سی ہے کسٹم پی سی, اس میں جو آپ چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ کا مدر بورڈ سپورٹ کر رہا ہے وہ جنریشن اور سارا. تو ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف آئیں یا انٹینسو کام کی طرف آئیں, پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کام کتنا. اب لیٹ سے اگر آپ کی بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ ہے تو ٹرسٹ میں آپ کا ایک i5 کا ایک نارمل پروسیسر کام کر دے گا آپ کا, اور آپ کو کوئی فینسی پی سی کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگین اگر بیسک ہے, اب لیٹ سے آپ آتے ہیں کہ نہیں یار میں نے بہت ہیوی ایڈیٹنگ کرنی ہے, میں نے رینڈرنگ بھی کرنی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے پروسیسر کا کون سا ویریئنٹ نکالنا ہے, کون سا ویریئنٹ ڈالنا ہے, کون سا اس میں جی پی یو ڈالنا ہے, کتنی ریم ہونی چاہیے بیسڈ آن دا ورک, ٹھیک ہے. اور جنرلی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کتنا وہ گرافک کارڈ کا کیا جنرلی ایک آئیڈیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر آپ کی ایک میٹر کرتا بھی ہے گرافک کارڈ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بہت کم. پروسیسر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے, ریم کا بھی ہوتا ہے بٹ پروسیسر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اس میں آپ کو میں تھوڑا سا اور بھی بتاؤں گا کہ پروسیسر کی ٹائپس کس طرح کی ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو تھوڑا سا وہ چاہیے. تو اس میں اگر ہم جائیں ویڈیو ایڈیٹنگ میں, تو پہلے میں آپ کو بجٹ کا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے مڈ ٹیئر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی اگین 2.5 سے 3 لاکھ کا پی سی ایک اچھا ڈیسنٹ بن جاتا ہے. اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کر لیں, لیپ ٹاپ بھی آ جائے گا. لیپ ٹاپ میں جب ہم بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, آپ نے پوچھا ایک سوال کہ ہم کیا دیکھنا چاہیے لیپ ٹاپ میں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ اور گیمنگ کر رہے ہیں, اور یہ بہت سے لوگ مس کر دیتے ہیں, اور یہ اس لیے مس کرتے ہیں یوٹیوب پہ نا اکثر وہ آتے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ بہت اچھا ہے اور یہ وہ ریویوز آ رہے ہوتے ہیں. تو اگین ریسرچ کرنی چاہیے تھوڑی سی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح ایک بڑی اچھی وہ ایگزامپل ہے, ایک لیپ ٹاپ تھا اسوس میں ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گا, پتہ چلے کوئی ہم پہ کیس ہو جائے. تو وہ ایک اس میں تھا کیا کہتے ہیں, ایک لیپ ٹاپ تھا, اس میں وہ کیا کہتے ہیں اسے, اس کا ایئر وینٹیلیشن کا ایشو تھا. اب ڈیزائن میں اس طرح کا فلو نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا انہوں نے وہ لیپ ٹاپ بتا بھی رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ اس مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے. تو اب وہ لوگ لے رہے ہیں گیمنگ کے لیے, وہ ایک کریٹر سیریز تھی اور اس کو وہ گیمرز لے رہے تھے. تو اب آبویسلی کمپنی کی اس میں غلطی نہیں ہے, بٹ ہوا یہ کہ گیمرز میں نا پتہ نہیں وہ کیوں ہٹ ہو گیا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں تقریباً 2018 یا 19 کی. اچھا اتنی پرانی. تو وہ گیمرز میں ہٹ ہو گیا اور گیمرز لے کے جا رہے ہیں اور پھر کمپلین کر رہے ہیں ہیٹ اپ کیوں کر رہے ہیں. تو وہ کریٹر والے لیپ ٹاپ اوبویسلی آپ گیمنگ میں یوز کر سکتے ہیں, بٹ اگین اس کا فنکشن ڈفرینٹ ہے, تو اس کا ایئر فلو ڈائنامکس, اس کی چیزیں جو واٹیج ہے وہ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. تو
اس میں اس طرح کے سینیریوز آتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا پرپز لیٹ سے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے یا گیمنگ ہے, تو آپ نے لیپ ٹاپ وہ چوز کرنا ہے جس کی ایئر فلو بہتر ہو, ڈائنامکس کیسے ہیں. پھر لیپ ٹاپس میں بھی وہ ایک سیریز نکالتے ہیں, بجٹ سیریز ہوں گی, ہائی اینڈ سیریز ہوں گی. جس طرح ابھی آج کل لیجن, لینووو لیجن ہے, اب انہوں نے ایک بجٹ سیریز نکالی جسے بولتے ہیں LOQ یا لاک بولتے ہیں اسے. اچھا. پھر اسی طرح HP کا اومن ہے, انہوں نے وکٹس نکالا. اچھا. بجٹ سیریز میں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں بہت زیادہ. اس کی بھی وہ ایک سیریز ہے نا جو G14. ہاں بہت اچھی سیریز ہے وہ گیمنگ میں. اسی طرح ہم اس میں آئے اگر PC بلڈنگ میں, تو وہ پھر اگین آپ کے کمپوننٹس آپ کے یوز کیس کے مطابق میٹر کرتے ہیں کہ آپ کا وہ کیا ہے. تو یا اگین اگر ہم بجٹ میں بات کریں تو 2.5 سے 3 لاکھ از مور دین انف. آگے پھر آپ جتنا اوپر جائیں, مطلب ہم نے 15 لاکھ کی بھی بلڈ بناتے ہیں, 20 لاکھ کی بھی بناتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی یوسیج پہ. جس کی جتنی ہیوی یوز ہے وہ اس طرح کا PC. اور جو مہنگے ہوتے ہیں ان کی یوزز جنرلی کیا کیسز ہوتے ہیں ان کے یوز؟ ان کا اب کچھ تو ہوتے ہیں جنہوں نے بہت ہائی اینڈ وہ کرنی ہوتی ہے, جیسا میڈیا چینلز آپ کے ہوتے ہیں. اب ان کی رینڈرنگ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ٹائم کہ یار مطلب ان کا PC روک رہا ہے یا وہ کر رہا ہے, تو وہ ایسا بناتے ہیں جس میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہے, تو وہ اس طرح کی PC بنواتے ہیں. پھر میڈیا ہاؤسز کے علاوہ کچھ گیمرز وہ ہوتے ہیں جو اسٹریمنگ کرتے ہیں, تو وہ پھر ہائی اینڈ PC بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے 4K میں اپنی اپلوڈنگ کرنی ہوتی ہے اور کمپرومائز نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر بہت ہائی اینڈ پیسز بناتے ہیں, تو اس کیس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب پروسیسر میں جیسا i3 کے ماڈلز ہوتے ہیں, جیسا لیٹ سے 12 کا ہے 12100. اب اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ہوتا ہے 12100F. اسی طرح ہم i5 میں جائیں تو ایک اس کا ویریئنٹ ہوگا 12400, یہ 12 جنریشن ہے, یا 13 کا ہوگا 13400 یا 14400. پھر 13400, 13500, 13600, 13600K. اچھا. ایک ہوگا K, ایک ہوگا F, ایک ہوگا KF. ٹھیک ہے. K ہوتا ہے اوور کلاک ان لاکڈ, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. F وہ ہوتا ہے جس میں گرافک پروسیسر کا بیسکلی جو لے آؤٹ ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اتنی سی چپ ہوتی ہے اس کے اندر کورس ہوتی ہیں. کورس کے ساتھ نا نیچے اس کے, اگر آپ کبھی آرکیٹیکٹ اس کا دیکھیں تو اس کے نیچے نا ایک انٹیگریٹڈ گرافکس ہوں گے, اور وہ انٹیگریٹڈ گرافکس بیسکلی ڈسپلے دیتے ہیں. اچھا. تو جو F والا پروسیسر ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے, اور وہ سستا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ گرافک کارڈ نہیں ہوتا. وہ گرافک کارڈ کہہ رہا ہوں وہ ایزی وہ سمجھانے کی, بٹ اس میں وہ چپ انٹیگریٹڈ ہوتی ہے جو بیسکلی آپ کو جسے شیئرڈ گرافکس بولتے ہیں. تو وہ نہیں ہوتا اس میں, F سیریز میں نہیں ہوتا. تو اب لیٹ سے آپ نے رینڈرنگ کرنی ہے, تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ K سیریز میں جائیں. ٹھیک ہے. آپ کا F بھی میں بھی کچھ لوگ لے کے جاتے ہیں, بٹ K جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ اوور کلاک ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ رینڈرنگ اسٹارٹ کرتے ہیں, یا آپ کبھی نوٹ کریے گا, آپ پرفارمنس ٹیب آن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پروسیسر کے جو گراف ہے وہ یوسیج ہوتی ہے وہ 100% پہ جائے گی, پھر 100% نیچے گرے گی, پھر اوپر جائے گی, پھر اوپر جائے گی, اور پھر جب آپ کی رینڈرنگ شروع ہوگی تو وہ 100% اس پہ جائے گا. اب کچھ جو ہوتے ہیں آپ کے سافٹ ویئرس, اس میں آپشن ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو رینڈر آن دا CPU اور آن دا GPU, یا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اس طرح کچھ ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ ڈیسائڈ بھی کر سکتے ہیں. بٹ ہم ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اچھے پروسیسر, ڈپینڈ آن دا ورک آبویسلی, تو آپ اچھے گرافک کارڈ کے ساتھ اچھا GPU اس لحاظ کا پیئر کریں تاکہ, اور مدر بورڈ اگین اس طرح کا ہو جو اوور کلاک کرے بھی. اب اکثر لوگ یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں, وہ بلڈز لا رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا K ویریئنٹ کا پروسیسر کسی نے لگا دیا لیٹ سے B سیریز کے مدر بورڈ جو بیسک ہوتی ہے, جس طرح پروسیسر کے ویریئنٹ سے طرح مدر بورڈ کی بھی ہوتے ہیں B, H اور Z. تو وہ اس پہ بھی ہم آئیں گے, بٹ جو پروسیسر ہے اس میں یہ ہے. تو آپ نے لائک 2002 ماڈل گاڑی کے اندر 18 کا انجن لگا دیا ٹائپ کی چیز, تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ سپورٹ, اب جس طرح دیکھیں 12, 13 اور 14 ان کا ساکٹ ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں LGA 1700. ٹھیک ہے. اس سے پچھلے ایک اور ساکٹ تھا. ساکٹ کیا ہوتا ہے؟ ساکٹ وہ جو مدر بورڈ ساکٹ ہوتا ہے, اس میں پروسیسر لگتا ہے. ٹھیک ہے. AMD کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. AMD کے ڈفرینٹ دو طرح کے پروسیسر, انٹل اور AMD. تو AMD کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی جو آپ کی مدر بورڈ کی سیریز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا صحیح ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کا جو اس کا ساکٹ ہے ان کی نا شیپ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب 10th اور 11 جن کی ڈفرینٹ ہے, 12, 13 اور 14 اس کی ڈفرینٹ ہے. اچھا. اور اس کا جو مدر بورڈ ہے وہ ایک ہی, آپ جس طرح جو 600 سیریز ہیں اور 700 سیریز ہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں 12, 13 اور 14 کا, بٹ آپ 10th اور 11 جن کا پروسیسر نہیں ان میں لگا سکتے. اسی طرح جو 500 سیریز کا اور 400 سیریز کا مدر بورڈ ہوگا اس پہ آپ 10th اور 11th لگا سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہوتا ہے. جنرلی انٹل یوں چلتا آتا ہے نارملی کہ آپ کے 2 جنریشنس کا ایک ہی جو سیریز ہے مدر بورڈ کی اس میں لگ جاتا ہے,
کافی ٹائم بعد آئی گیس, کیونکہ مجھے پرانا تو نہیں یاد آ رہا, لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے پہلی دفعہ یا بہت عرصے بعد ایسا ہوا کہ انٹل نے 3 جنریشن کے پروسیسرز ایک ہی جو مدر بورڈ یا ایک ہی ساکٹ پہ انہوں نے اس پہ وہ کر دیا. یہ جو 12 کے بعد 12 13 اور 14. ڈو یو تھنک کہ اس وجہ سے بھی ہوئے کہ انٹل کا میں نے سنا تھا کہ جو AMD ہے وہ بہت زیادہ محنت بہت زیادہ پروگریس کر رہا تھا. انٹل ہے جو کہ سب سے لائک اتنا پرانا ہے, وہ ان کا بالکل لائک ریڈنڈنٹ ہوئے ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنے CEO کو فائر کیا یا کچھ ہٹایا اور انجینئر کو بنایا CEO. اچھا ایسی کوئی مجھے یہ مجھے اس طرح وہ نہیں پتا, بٹ یہ ضرور ہوا تھا کہ جب آپ کی 10th اور 11th جنریشن تھی نا, تو AMD نے بہت ٹف ٹائم دیا انٹل کو. اتنا ٹف ٹائم دیا کہ مجھے یاد ہے کہ انٹل کی سیلز بہت زیادہ گر گئی تھیں اور لوگ کہتے ہی یہ تھے کہ بس AMD لے لو. لیکن جیسے ہی 12th جنریشن آئی ہے نا, تو بہت ہی اسٹرانگ کم بیک کیا انہوں نے, بہت ہی اسٹرانگ کم بیک کیا. ہاں بھائی, ایسی یہی کوئی کہانی تھی, مجھے پتہ لگی تھی کہ انہوں نے اپنے CEO کو, یہ بس لائک بزنس کا کوئی بندہ تھا یا پتہ نہیں CEO تھا, اس کو چینج کر کے کسی انجینئر کو لگایا ہے. ہی فوکسڈ آن کہ بھائی ٹیکنالوجی فٹ بنانی ہے, کیونکہ ایک کمپیٹیٹر ہے جو کہ بہت اگریسولی آ رہا ہے اور ہم ایوالو نہیں کر رہے. اور پھر 12 جنریشن آئی جس کے اندر لوگ لیپ ٹاپس کے اندر بھی انہوں نے بہت کریزی سسٹم کیا تھا, اور انہوں نے کور کاؤنٹ پہ کام کیا ہے. بس اسپیڈ تو اب انٹل کی نا ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ ایم رہی ہے انڈیویجول کور پرفارمنس. AMD کی جو رہی ہے ملٹی کور پرفارمنس ہمیشہ سے. ٹھیک ہے, تو جو کور ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کور بیسکلی آپ کا جو کورس بھی اب ایک ہوتے ہیں کوڈا کورس جو آپ کے GPU میں ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں آپ کے جو پروسیسر میں جو کورس ہوتے ہیں. اب جو پروسیسر والے کورس ہیں ان کا کام ڈفرینٹ ہے, جو آپ کے گرافک کارڈ میں ان کا کام ڈفرینٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو آپ کا جو پروسیسر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا نا میں تھوڑا سا ڈیپتھ میں چلے جاتا ہوں تاکہ وہ سمجھ آئے وہ کیا ہے. اب مدر بورڈ میں کیا ہوتا ہے, مدر بورڈ آپ کا ایک جہاں پہ پروسیسر آ گیا اور نیچے اس کا ایک چپ سیٹ ہوتا ہے, آپ ہیٹ سنک کے نیچے ہوتا ہے جو مین چپ سیٹ, جیسے مدر بورڈ جو جیسا نام لیتے ہیں نا, جیسا 8610 ہے لیٹ سے, یا میں نام لیتا ہوں لیٹ سے B760 مدر بورڈ سیریز کا. ٹھیک ہے, اب وہ چپ سیٹ اور پروسیسر آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب مدر بورڈ کیا ہوتا ہے, مدر بورڈ آپ کا ایک آرکیٹیکچرل لے آؤٹ ہے جس کے اندر وائرز ہیں, اور وہ چینلز کی بیسکلی جو وائرس کے تھرو بیسکلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو آپ کا پروسیسر ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ کے چپ سیٹ سے, اور آپ کی ریم سے, اور آپ کے گرافک کارڈ سے. اب وہ کورس میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہی آپ کوئی پروگرام رن کرتے ہیں, وہ کور میں بیسکلی اس کی ساری جو ڈی کوڈ ہوتی ہے اور جو سارا جو انفارمیشن ہے وہ جاتی ہے, اور وہ کور بیسکلی آپ کا سارا کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ جو جتنی انفارمیشن ہے وہ کور کے پاس ہوتی ہے, کور سب کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کور بیسکلی مینیج کرتا ہے. اچھا اب لیٹ سے آپ نے PC آن کیا, آپ نے کوئی چیز رن کی, وہ آپ کی اسٹوریج میں پڑی, آپ نے اسٹوریج سے آن کی. ٹھیک ہے, اب اسٹوریج کیا کریے, ایک ریم کو کہتے ہیں نا رینڈم ایکسیس میموری, جس میں ٹیمپریریلی اسٹور ہوتا ہے. لیٹ سے آپ کی 8 GB یا 16 GB کی ریم ہے. اب ریم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی چپس لگی ہوتی ہیں. اب وہ چپس کے اندر بیسکلی نا سارا ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہوتا ہے ٹیمپریریلی. آپ نے اپنے ہارڈ ڈسک سے لوڈ کیا, ہارڈ ڈسک سے وہ گیا ریم میں, ریم نے جو آپ کا ڈیٹا چل رہا ہے نا, ریم نے وہ ٹیمپریریلی اسٹور کر کے آپ کے دیا پروسیسر کو, پروسیسر نے اس کو وہ کمیونیکیشن اس کی چل رہی ہے آپ کے چپ سیٹ سے, اور وہ بیسکلی اس کو پروسیس کر رہا ہے. جو اس کا وہ ہوتا ہے آپ کا لے آؤٹ, وہ بڑا کمپلیکس ہے. آپ کا جو پروسیسر ہے اس کے اندر کورس آ گئی, کورس کے ساتھ آپ کا نا ٹاپ رائٹ کارنر میں جو آرکیٹیکٹ ہے وہ مجھے مائنڈ میں آ رہا ہے تھوڑا سا, تو اس کے اندر بیسکلی وہ آپ کا ریم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے نا کارنر پہ ایک لائن ہوتی ہے, اس میں ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں, اور وہ بلینس آف ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں آپ کے پروسیسر کے اندر, جو بیسکلی سارا ڈیٹا کو چلا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر میموری کیشز ہوتے ہیں پروسیسر میں. پھر اسی طرح GPU کے کورس ہوتے ہیں, ان کا کام بیسکلی یہ کہ آپ کی گرافیکل آؤٹ پٹ کو بہتر بنانا ہے اور مینیج کرنا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, سو جنرلی ان کے اندر لائک چیزیں اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں, جو کہ وہ انفارمیشن اسٹور نہیں, انفارمیشن مینیج کر رہا ہوتا ہے, انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو انفارمیشن جو ہمارے پاس اسٹورڈ ہے اس کو کیسے, اس پہ جو پروسیسنگ کرنی ہے وہ کورس کا کام ہے. ایگزیکٹلی. تو جو جتنے زیادہ کورس ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے اس سب چیزوں کو مینیج کرنے کی. دیٹس دا ایزیسٹ ڈیفینیشن آئی گیس. ہاں ایک بالکل ایسی بیس لیول پہ بالکل آئی گیس. اچھا سو یہ تو سمجھ آ گیا ہے. اگر ہم لوگ اس سے پہلے ایک جو چیز میرے ذہن میں پہلے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, جنرلی گرافک کارڈ کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ اچانک ایک دن پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ آسمان کو چھو رہی ہیں, اور اچانک ایک دن پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ تو آپ کہیں سے بھی آپ کو مل جائیں گی. تو اس کی پرائسز ایک تو ڈالر کا سین تو ہوتا ہے, لیکن ڈالر کے علاوہ ایسا کیا ایلیمنٹ ہے جو کہ وہ اتنی کریزی ہوتی ہیں کہ آپ کو گرافک کارڈ ملتے ہی نہیں ہیں, اور کبھی کبھی اتنے ملتے ہیں کہ بندہ کہتے ہیں سارے لے لو. ٹھیک ہے, سین ہوتا ہے گرافک کارڈ کی کیا گیم ہے. یہ اسٹارٹ ہوا تھا آپ کا جب بٹ کوائن کی مائننگ شروع ہوئی تھی. اچھا, بٹ کوائن اور یہ جو آپ کے جو کرپٹو کرنسیز کی مائننگ شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ آپ کی اوبیسلی مائنرس کو سارے گرافک کارڈ چاہیے ہوتے تھے,
اور گیمرز کو گرافک کارڈ چاہیے چاہیے اور ایڈیٹرس کو بھی چاہیے. تو اب آپ کو پتہ ہوتا کیا ہے کہ نارملی کسی بھی انڈسٹری میں جب انویسٹمنٹ آنے لگ جائے زیادہ تو ایک شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے جب زیادہ لوگوں کو وہ چیز چاہیے اور پروڈکشن میں کم ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو بیسک رول ہے. تو ہوا یہ کہ کرونا میں یہ چیز بہت زیادہ میسو ہوگی. بٹ کوائن نے تو ایک وہ پش دیا ہی دیا. پھر کرونا میں جب پروڈکشن ہالٹ ہوئی تو اس نے تو کہہ رہی نا آف دا چارٹس آپ کا جو اس وقت گرافک کارڈ لیٹ سے 80,000 کا تھا وہ 2 لاکھ پہ چلا گیا. اتنا بڑا جمپ آ گیا. لیکن اب نا کافی زیادہ ایک کرو ہو چکے. ایک تو مائننگ بہت زیادہ گر چکی ہے, مطلب میرے خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہے اب تو. نئی مائننگ آ ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہے لوگ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اچھا ایک اور چیز میں آتا ہوں پروڈکشن کی لائن پہ. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا نا مائننگ کا. دوسرا یہ تھا کہ آن اینڈ آف جب یہ چائنا کے اوپر سینکشن والے سین تھے جو پچھلے دنوں نے پروڈکشن کم کرنی تھی چائنا نے, اور وہ اس سے بھی ایک پڑا تھا کیونکہ اوور آل جب آپ کی سیمی کنڈکٹر چپس یا ان کا مسئلہ بن جائے نا تو وہ اس سے بھی ایک امپیکٹ پڑا تھا اس فیکٹر سے. پھر اگر ہم پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو آپ کی جو امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں انہوں نے تھوڑا سا بوسٹ کر دیا لوکل لیول پہ. اگر ہم بات کریں یہ تو ہو گیا نا گلوبل لیول پہ. لوکل لیول پہ پھر یہ ہوا کہ آپ کی جو امپورٹ ریسٹرکشن اسٹارٹ ہو گئیں, ہر کسی کے پاس گرافک کارڈ نہیں ہوتے, جب وہی پھر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے پھر ایک وہ پرائس میں رائز آ گیا. لیکن اب ریلیٹیولی ابھی ہم 2024 کی بات کریں تو اب ریلیٹیولی پرائسز اسٹیبل ہیں. اسٹاک بھی ریگولر بیسس پہ آپ کو کسی نہ کسی برانڈ کا مل ہی جاتا ہے. لیٹ سے MSI کا شارٹ ہے تو اسوس کا مل جائے گا, اسوس کا شارٹ ہے تو کسی اور XYZ برانڈ کا مل جائے گا. ابھی ریلیٹیولی کافی بہتر ہے اور پرائسز بھی اسٹیبل ہیں. اچھا تو جو آپ لوگ سامان خریدتے ہیں جو جناب آپ کا اسٹاک ہوتا ہے یا آپ لائک کیسے خریدتے ہیں, لائک کیسے آتا ہے آپ پاکستان میں یا آپ کے پاس؟ اس کا نا 2 چینلز ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو مین چینل ہو گیا کمپنی خود دے رہی ہے. اب کمپنی خود کیسے دیتی ہے؟ کمپنی دیتی ہے ڈسٹریبیوٹر کو. یہ 3 ٹیئر ہوتا ہے. ہم ہوتے ہیں ری سیلر, جو بیسکلی ری سیلر کا کام ہوتا ہے کہ میں نے اینڈ کنزیومر کو ڈیل کرنا ہے. ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے پھر ہم سے جو ہمیں سپلائی کرتا ہے. ڈسٹریبیوٹر کا کام ہوتا ہے سارے ری سیلرس کو مینیج کرنا اور سارے ری سیلر کو دینا. اور جو آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی کمپنی کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. یعنی وہ کمپنی کو رپورٹ کرتا ہے کہ لیٹ سے اب MSI ہے, ہاں MSI آپ کو MSI دے رہے ڈسٹریبیوٹر کو. MSI نے ڈسٹریبیوٹر کو دیے لیٹ سے 50 مدر بورڈس 50 فلاں LEDs اور یہ سب کچھ دے دیا. ڈسٹریبیوٹر کا کام ہے ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا. پھر وہ ڈسٹریبیوٹر دے دے گا ری سیلر کو. ہم ہوتے ہیں آفیشیل ری سیلر اور بیسکلی ہم یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے, چینل ہوتا ہے. اور کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے ٹو گیٹ دا پروڈکٹس, لائک کہ آپ اس ڈسٹریبیوشن چینل میں آ جائیں یا پھر یو جسٹ نیڈ منی؟ کیا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ آپ انویسٹمنٹ یو نیڈ منی اینڈ یو نیڈ پرفارمنس. اچھا پرفارمنس. اگر لیٹ سے آپ نے چیز رکھ لی ہے اور آپ کی بک نہیں رہی تو کمپنی کے نا بیسکلی ٹارگیٹس ہوتے ہیں. کمپنی ٹارگیٹ دیتی ہے ڈسٹریبیوٹر کو اور پھر ری سیلر کی پرفارمنس ہوتی ہے. کمپنی ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر چیک کرتی ہے, وہ سرٹیفکیشن بیسکلی ریوائز ہوتی ہے. پھر تو کمپنی ڈسٹریبیوٹر سے چیک کرتی ہے کہ یار اچھا ڈسٹریبیوٹر سے اس والے ری سیلر نے کتنے LEDs لیں یا کتنی وہ چیزیں لیں اور کتنی اس کی اوور آل سیل تھی وہ. تو پھر اس بیسس پہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. اور جو کمپنیز ہیں کمپنیز کو لائک پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ ہم پاکستان میں انٹینشنلی ہم پاکستان میں بھجوا رہے ہیں, یا پھر کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ مارکیٹ میں فار ایگزامپل آئی فون ہے مارکیٹ میں ہے لیکن ایپل کہیں نہیں ہے. یہ بھی بڑا اچھا کویشچن ہے. اچھا ری سیلر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ایک اور مزے کی بات ہوتا ہے کیا ہے کہ اکثر کسٹمرز ہمارے پاس آئیں گے, لیٹ سے وہ لاجیٹیک کا نا ایک کیمرہ ہوگا یا ویب کیم ہوگا, وہ کہیں گے یار مجھے تو لاجیٹیک کی ویب سائٹ سے بھی مل رہا ہے تو میں آپ سے کیوں لوں. بڑا ایک جینوئن سوال ہے کہ یار کمپنی خود دے رہی ہے تو میں ری سیلر سے کیوں لوں. آپ کبھی نوٹ کریں کہ جو کمپنی خود جب چیز بیچتی ہوتی ہے وہ مہنگی بیچتی ہے. اگر لیٹ سے آپ ایک ری سیلر سے کچھ بھی لے رہے ہیں نا, ماؤس لے رہے ہیں یا کیمرہ لے رہے ہیں, وہ ہم سے سستا ملے گا اور کمپنی سے جبکہ ہوگا لاجیٹیک کا ہی. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ اس کے پیچھے ایک سائنس ہے پوری. سائنس یہ ہے کہ دیکھیں اگر کمپنی خود بیچے گی تو ری سیلر کیسے بیچے گا یا ڈسٹریبیوٹر کہاں پہ آئے گا پھر. سو دے وانٹ کہ میس میں کسی کے پاس چلا جائے اور وہ اس کو مینیج کرے. ایگزیکٹلی. ہم لوگ بس بنائیں اور ہم لوگ وارنٹیز بس ہینڈل کریں. تو وہ پھر وہ اس میں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ریپوٹیشن کا بھی ایلیمنٹ ہے نا. اب دیکھیں یہ بڑی کمپنیز اتنا بھی اسمارٹ ہیں کہ ریپوٹیشن خراب ہوگی تو ری سیلر کی ہوگی. آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی کمپنی کو نہیں جا کے کہیں گے کہ یار مجھے اس کیمرے میں یہ چیز ایگزیکٹلی. تو وہ بھی اس طرح سے, بٹ اگین دیٹس ہاؤ دی انڈسٹری ورکس. اور تو اس میں یہ آ جاتا ہے. اچھا سو
پاکستان کے اندر آفیشیلی ایسے کون سے برانڈز ہیں جو ہیں, اور ایسے کون سے برانڈز جو کبھی نہیں ہیں اور ان کو ہونا چاہیے یہاں پر ان ٹرمز آف لائک ڈیمانڈ؟ تقریباً سارے ہیں, تقریباً دیکھیں ایپل کا بھی آپ کو پتہ ہے, ایپل کا بھی جو آپ نے ایک دیکھا ہوگا آج کل اسٹاک آتا ہے مرکنٹائل کا, اس کے اوپر ایک اسٹکر لگا ہوتا ہے, تو وہ آفیشیل ہوتا ہے. اچھا, ہاں وہ آفیشیل لوکل وارنٹی سے بولتے ہیں. باقی تو سب کے ڈسٹریبیوٹرز تقریباً ہیں. باقی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی کچھ نئے آئے ہیں, جیسا کی کران ہے جیسے ایک برانڈ ہے, ہاں وہ کی بورڈ وغیرہ کا, تو وہ میں نے اس کو تھوڑا بہت ریسرچ کی تھی اس کے اوپر. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ برانڈز ہونے کے باوجود بھی نا ان کا وہ جو پروڈکٹ ہے نا جس کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ. اور میں نے یہ بات کافی دفعہ پرنسپل سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر. لیٹ سے اب ایچ پی اومن ہے, ڈیل ایلین ویئر ہے, اب لوگوں کو ایلین ویئر چاہیے, ایچ پی اومن چاہیے. ڈیل پاکستان کے لیے بناتا ہی نہیں ایلین ویئر, ٹھیک ہے, ایچ پی پاکستان کے لیے اومن نہیں بناتا. تو ہوتا کیا ہے کہ جتنا بھی آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ سیلف امپورٹڈ ہوتا ہے بائی دا ری سیلر ہم سیلف, وہ کمپنی کے چینل سے نہیں آتا موسٹ آف دا ٹائمس. مجھے ابھی تک ایٹ لیسٹ آفر نہیں ہوا. تو اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ایک مارکیٹ میں گیپ ہے. اب ان کی بھی پیچھے لاجک ہے, وہ کیا کرتے ہیں, دیکھیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں نا. اب ڈیل دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم یہ کیونکہ یہ کنٹری ایسا ہے یا ان کی اکانومی ایسی ہے تو ان کو یہ پروڈکٹس دیے جا سکتے ہیں, اور یہ اگر ہم دیں گے, اور وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ ایک اسپیسیفک رینج سے جب بات اوپر چلی جاتی ہے نا تو وہ چیز بکتی نہیں ہے, اور جب وہ چیز بکتی نہیں ہے تو اوبویسلی وہ کمپنی کو بھی لاس ہے, ڈسٹریبیوٹر کو بھی لاس ہے, اور ایٹ دی اینڈ وہ پھر ریسیلر کے لیے بھی لاس ہے. مطلب 10 لاکھ والا لیپ ٹاپ اگر وہ اتنا بلک میں بھیجیں یہاں پہ لوگ لے ہی نہ سکیں تو ان کو نقصان ہی ہوگا, تو وہ ایسی کوانٹٹی بیچتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ لائک کوئی بیک چینل ہوتا ہے جہاں جو انہوں نے خود اوپن رکھا ہوتا ہے فار دس ٹائپ آف ڈیمانڈ, کوئی لائک ایسا؟ ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے بٹ ہونا چاہیے. میں نے ایک دفعہ بات کی بھی تھی, مجھے یاد ہے ڈیل کے پرنسپل سے بات ہوئی تھی, تو میں نے اسپیسیفکلی یہ بات نا یہ ان سے ڈسکس کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں دیکھیں گے اور اس کو آگے کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے. لیکن نا یہ کمی ایٹ دی اینڈ یوں بھی پوری ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اب ہمارے بھی چینلز ہوتے ہیں امپورٹ کے, تو لیٹ سے آپ کو کوئی چیز صحیح ہے جو میرے پاس نہیں ہے, جو لوکل چینل کے اس میں اسپیکٹرم میں نہیں ہے, تو آپ مجھے کہیں گے کہ یار یہ چیز منگوا دیں یا کچھ کر دیں, تو ہمارے پاس بھی اس کے موجود ہیں. سو لائک انڈسٹری کا ایسا وہ بیلنس بنا ہوا ہے کہ چیز مل جاتی ہے آپ کو وہاں پہ. پھر آئی گیس سروس پرووائڈر ریسیلر کا مین کام آ جاتا ہے. اچھا, اب ہم اگر دوبارہ تھوڑا سا شفٹ بیک کرتے ہیں اس پہ پی سی بلڈنگ کے اوپر, مجھے نا اس کی سمجھ آ گئی تھی کہ اچھا سو ہمارے پاس ایک کورس کا کیا مقصد ہوتا ہے. آپ نے درمیان میں ایک ٹرم یوز کی تھی اوور کلاک. ہاں اوور کلاک لائک کیا چیز ہوتی ہے؟ اوور کلاک ہوتی ہے اور انڈر کلاکنگ ہوتی ہے. اوور کلاکنگ ہوتی ہے کہ اب لیٹ سے کہ ایک ریم ہے, اس کی بس اسپیڈ ہے 3000 میگا ہرٹز یا 3200 میگا ہرٹز, ٹھیک ہے. تو اوور کلاکنگ یا لیٹ سے اس کی کیپیسٹی ہے, لیٹ سے ایک تو دو طرح کی ہوتی ہے نا کلاکنگ. ایک تو وہ ہوتی ہے آپ کبھی اگر ریم لیں یا کبھی پروسیسر کا دیکھیں تو یا اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس پہ لکھا ہوگا پروسیسر پہ لکھا ہوگا 5 گیگا ہرٹز یا 4 پوائنٹ سم تھنگ گیگا ہرٹز, وہ ہوتی ہے اس کی ایگزیکٹلی وہ اس کی بس اسپیڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور بس اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ بس اسپیڈ بیسکلی کتنی فریکوینسی یا کتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ڈاٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور وہ ڈاٹا مینیج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو جتنی زیادہ ہوگی اتنی آپ کو زیادہ اسپیڈ کے ساتھ, آپ نے اکثر گیمرس کی سائڈ ٹرم میں سنا ہو کہ یار میں نے یہ والی ریم لگائی نا تو مجھے 1-2 FPS یا 3-4 FPS کا زیادہ بوسٹ مل گیا, FPS فریم ریٹ پر سیکنڈ. تو اس میں پھر یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور اوور کلاکنگ بیسکلی مدر بورڈ کے تھرو ہوتی ہے. اب لیٹ سے آپ کا مدر بورڈ ہے وہ اوور کلاکنگ سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب اس میں سیریز میں آ جاتے ہیں, جیسے میں نے کچھ نام لیے تھے پہلے جیسے تو اب آپ کا مدر بورڈ جیسے انٹل کے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ انٹل سے موسٹلی لوگ فیملیئر ہیں, تو میرے خیال ہے وہ ذرا ایزی رہے گا. جیسے H سیریز ہیں, پھر B سیریز ہیں, پھر Z سیریز ہے, ٹھیک ہے. اب H پہ آپ اوور کلاک نہیں کر سکتے, B پہ آپ ریم کی اس میں باکس کی نا بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہو گیا کہ بی کے جو ہائی اینڈ مدر بورڈز ہیں ان میں بھی آپ پروسیسر کی سم واٹ اوور کلاکنگ کر سکتے ہیں. زیڈ پہ تو اوور کلاکنگ ہے ہی ہے. اچھا ہے ہی ہے, اس پہ تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے ایچ بی اور زیڈ ڈیوائڈ کیسے, مطلب ایچ سے کیا ہے؟ ایچ جو جس طرح ایچ ہے وہ آپ کا بیس لیول ہے. مطلب بیس لیول سے لیٹ سے اگر آپ کو i3 یا i5 میں بیس لیول پہ کوئی پی سی بنانا ہے یا بیس لیول پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے یا بیس لیول پہ یا ایون مڈ ٹیئر پہ بھی اگر آپ کو گیمنگ کرنی ہے تو 869 از اے گڈ مدر بورڈ. اچھا ٹھیک ہے. پھر بی پہ آئیں جس طرح بزنس کو بولا جاتا ہے نارملی, تو یہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کا پھر تھوڑا ہائی اینڈ آ گیا.
اب بی کا بھی ہائی اینڈ ہوتا ہے. اب زیڈ بھی اس میں زیڈ سیریز ہیں, زیڈ پہ آپ اوور کلاک کر سکتے ہیں. ان میں جو میجر ڈفرینسز آتا ہے ایک تو یہ اوور کلاک والا آتا ہے, پھر دوسرا یہ ڈفرینس آتا ہے کہ ان کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ مدر بورڈس کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے, ان کے چینلز امپرووڈ ہوتے ہیں. پھر اب لیٹ سے آپ زیڈ والا 8 سیریز ہے وہ آپ کو 30,000 کا بھی مل جاتا ہے, 28,000 کا بھی مل جاتا ہے, 32,000 کا بھی مل جاتا ہے. آن دی ادر ہینڈ بی سیریز آپ کے اسٹارٹ ہوتے ہیں تقریباً 30 کے اینڈ پہ چاہیں 38, 39, 40 اور 40 سے لے کر پھر آپ کو 80, 90 ایون لاکھ تک کے بھی بی سیریز میں ملے گا. زیڈ سیریز بھی آپ کو اس طرح 60, 70 سے اسٹارٹ ہو کے آگے 2.5, 3 لاکھ ایون 4 لاکھ کا بھی مدر بورڈ صرف ہوتا ہے زیڈ سیریز کا. اچھا ان میں امپروومنٹ یہ آتی ہے جیسے زیڈ سیریز میں کیپیسٹرز اچھے لگے ہوں گے. اس میں ایک ہوتا ہے VRM, وولٹیج ریگولیٹر ماڈلس. وہ کیا کرتے ہیں کہ وولٹیج کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا یہ مدر بورڈ میں ایک اکثر ہیٹ سنک لگے ہوتے ہیں, ان کے نیچے نا چپس ہوتی ہیں, وہ بیسکلی یہ سارا مینیج کرتی ہیں. اچھا, ہیٹ سنک کے بغیر بھی ہوتا ہے بٹ ہم ایزی رکھتے ہیں کہ وہ بیسکلی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے بیسکلی سارا. اور اس میں آ جاتے ہیں آپ کے جو کور کوشچن ہے اوور کلاک کے, وہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے یا وہ کیسے پاسبل ہے. انڈر کلاک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کیپیسٹی سے اس کو نیچے رن کریں. اوور کلاک ہوتا ہے کہ آپ اس کی کیپیسٹی سے اس کو اوپر رن کریں. اچھا, سمپل ٹرمس. ٹھیک ہے, اچھا, ویری کول, یہ آپ سمجھ آ گئی. ایگزیکٹلی. تو میں نے تھوڑا سا وہ لے آؤٹ اس لیے کھینچا تاکہ وہ تھوڑی کلیئرٹی ہو جائے. تو جو جیسے زیڈ سیریز کا بارے میں آپ نے بتایا کہ ہم اس کو اوور کلاک کر سکتے ہیں. اوور کلاک کا مطلب یہ کہ میں کیوں اپنی ڈیوائس کو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ رن کروں گا, کیسے سینیریوز ہوتے ہیں جن کے اندر وہ ضرورت پڑتی ہے. اب لیٹ سے آپ اچھا اوور کلاکنگ بائی دا وے ایک ڈسکلیمر ہے, اوور کلاکنگ نہیں زیادہ کرنی چاہیے. یہ آپ کے ہارڈ ویئر کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس پراپر ہارڈ ویئر نہیں ہے. پھر اوور کلاک بھی آپ کو دیکھ کے کرنی پڑتی ہے اپنے سسٹم کو کہ یار میرے پاس ریم کون سی لگی ہوئی ہے, میرے پاس گرافک کارڈ کون سا ہے. پھر گرافک کارڈ کو الگ اوور کلاک ہوتا ہے, ریم کا الگ ہے, اور پروسیسر کو بھی بالکل الگ ہے. تو وہ دیکھنا ہوتا ہے. اور کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ لیٹ سے آپ بس زیادہ چاہ رہے ہیں. جس طرح لیٹ سے میرے پاس اس دن ایک کلائنٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں رینڈرنگ کرتا ہوں اور میں نے نا اس کو اوور کلاک کر کے دیکھنا ہے کہ میں کتنا وہ اس سے جوس کتنا وہ نکال سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے خیر کولر بھی اچھا لگایا ہوا تھا, تو پھر انہوں نے خیر مجھے ساری اسٹیٹنگ دی تھنگ از ہی نیو وٹ ہی واز ڈوئنگ, تو وہ اچھی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ کیا, تو بیسکلی تو انہوں نے زیادہ ان سے گین کر لیا جو ان کی کیپیسٹی ہے. تو سمپل ایز دیٹ ہی ہے. ایسی نا کوئی لائک اپنے کلائنٹ کی بھی بات کی, تو کوئی ایسی ورس اسٹوری ہے جو آپ کے یار یہ پتہ نہیں سمجھ گئے مجھے کیا ہوتا ہے میرے ساتھ, کیا ہوگا. میرے خیال میں وہی بات ہے کہ آپ چاہے زندگی کی کسی بھی موڑ پہ ہونا, آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس طرح آئی ریممبر آلدو وہ الحمد للہ مینیج ہو گیا تھا. وہ ایک کلائنٹ تھے, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی LED میں کوئی ایشو آ گیا تھا. اچھا, تو اور وہ ہوا یہ تھا, وہ ہیومن ایرر ہوتا ہے کہ کمپنیز کے نا لکھا ہوتا ہے وارنٹی مینولس پہ کہ اس چیز پہ وارنٹی ہے اور اس چیز پہ نہیں ہے. تو وارنٹی بیسکلی ہم نہیں ڈیسائڈ کرتے, ریسیلر نہیں ڈیسائڈ کرتا کہ وارنٹی کس بیسس پہ ہوگی. وہ کمپنی پری ڈیسائڈ, کمپنی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, ان پہ ریٹن ہوگا کہ ہم یہ ان چیزوں پہ آپ کو وارنٹی دیں گے اور ان چیزوں پہ نہیں دے سکتے ہم. صحیح ہے. تو ان کے ساتھ میں بات کی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہوا کہ وہ کلائنٹ ناراض ہو گئے کہ بھائی آپ یہ جو ہے نا یہ پروڈکٹ خراب ہے اور یہ وہ. پھر خیر جب میں نے ان کو دکھایا, وہ اس میں نا ایک ٹوٹا ہوا پیس تھا, وہ ان سے گرا تھا, تو وہ پھر میں ان کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ تو ٹوٹا ہوا ہے ایگزیکٹلی, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب. اور وہ پھر خیر ہوا مینیج یوں کہ اللہ کا شکر ہے وہ ہماری اپنی لیب میں ہی, اس میں تھوڑا سا کچھ زیادہ نہیں فالٹ تھا, تو ہم نے اپنی لیب میں ہی ٹھیک کر کے ان کو دیا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سیٹسفائڈ. بٹ بالکل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ چلتا ہے. یہ جو کمپیوٹر لیبس ہوتی ہیں, اس کے اندر لائک کیسے آپ لوگوں کو مطلب ہائر کرتے ہیں, کیسے بندہ ملتا ہے جو کمپیوٹر لیب میں کام کرتا ہے, اور اس کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جنرلی, کس طرح؟ یار یہ بڑے ہی مزے کا یہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ اکثر نا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈگری امپورٹنٹ نہیں ہے اور یہ وہ امپورٹنٹ ہے بالکل, بٹ یہاں پہ نا آ کے میں بڑا وہ موو ہو جاتا ہوں کہ ہمارے پاس لیبس میں, میرے ہی نہیں اور بھی شاپس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی ایسے لیب میں کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے جو شاید کسی ڈگری والے کے پاس بھی نہ ہو.
تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم تو یوں دیکھتے ہیں کہ ہم کام دیکھتے ہیں, پھر وہ بیک اپ چیک کر لیا, یا وہ جو آپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ پرانی شاپ سے ایک ریفرنس کے لیے کال کر لی کہ جی یہ آپ کے پاس تھا, اس کا کیا ریکارڈ ہے اور یہ وہ چھوڑا کیوں, کیا وجہ سے چھوڑا, جنرل ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, تو وہ ہم کرتے ہیں. تو خیر وہ یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ بیسکلی ہم پھر ان کا کام دیکھتے ہیں, اور پھر اس سے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار واقعی جو ہے نا ہمارا ٹیلنٹ وہ ایگزیکٹلی, تو صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈگری ہے تو اس کے پاس ہے, ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اگین ڈگری اور جو یہ والی کانورسیشن ہے اٹس سو لائک ڈیفیکلٹ, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کے پاس ٹیلنٹ ہے, تو ہم لوگ اگر ہمارے پاس پراپر ایجوکیشن ہو اس ٹیلنٹ کا ایکسیل کرنے کے لیے, تو ہم لوگ کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں اس کو, اس ٹیلنٹ کو. لیکن پاکستان کے اندر وہی بات ہے کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کریں ڈگری اور اسکلس والی کانورسیشن کے اوپر, جبکہ دونوں امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ایک سرٹن لیول تک. فار ایگزامپل وہ جو آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو اتنا اسکلفل بندہ ہے, اگر اس کو ساتھ اتنی ایجوکیشن بھی مل جائے کہ وہ باہر جا کر کمپیوٹر بلڈنگ کرنے لگے. اگین میں نے ابھی اس سے میں نئی وہ پڑھی ہے, ایک کتاب ہے آؤٹ لائر, اس کے اندر پوری بل گیٹس کی اسٹوری بھی ہے نا, کیسے انہوں نے لائک وہ سیکھا, اور پھر وہ پہلے زمانے میں ٹائم خریدنا پڑتا تھا کمپیوٹر یوز کرنے کا, تو اور اب وہ سب نہیں کرنا پڑتا. تو اگر انہیں کمپیوٹر انجینئرز بن گئے ہیں خود ہی سے, ان کو ایجوکیشن بھی ملے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملے, تو یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور باقی کتنی چیزیں انوویٹ کر سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ جو انوویشن ہے پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا پرسپیکٹیوز ہیں, کیا کیا سرکمسٹانسز ہیں, اور اگر نہیں ہوتی تو کیا ہو سکتے ہیں اس کے پوٹینشیل انوویشن ایز این آئی تھنک ٹیکنالوجی کے اندر, کسی بھی ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کے اندر فار ایگزامپل. اچھا مطلب کہ اگر آئی گیس اس کو ہم یو فریز کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اف یو گیو دا رائٹ ٹولس ٹو دا رائٹ پیپل, تو وہ بالکل اس میں وہی ایگزامپل پھر ہم جاتے ہیں لیٹس سے ارسلان ایش, اور کتنے گیمرز ہوں گے, سمیل کراچی کا ایک لڑکا جو ڈوٹا میں گیا تھا, ٹھیک ہے, تو کتنی ایسی ایگزامپلز ہیں اور کتنے ایسے مسئلے. آپ امیجن کریں کہ ابھی انٹرنیٹ جا کے بہتر ہونا شروع ہوا ہے. آپ کو اگر ہمارا بچپن یاد ہو تو انٹرنیٹ کے لیے رو رہے ہوتے تھے کہ یار اسپیڈ پوری دے دو, ہم کال کر رہے ہیں کہ یار آج پنگ ٹھیک نہیں آ رہی اور گیم نہیں کر پا رہے, اور یہ وہ. تو ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں. ایک اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اس کو اگر ہم اسی ساتھ لنک کریں, کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جاتی جس طرح سے کرنی چاہیے. آپ کے خود اتنے سرکلز میں کتنے دوست ہوں گے جو فری لانس کر رہے ہوں گے, اور کتنی بڑی بڑی کمپنی کے ساتھ لنکڈ ہوں گے, اور ان کو پاکستان میں کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک میری شاپ پہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ آئے تو وہ ایک بیسکلی ایکس ڈائریکٹر ہیں کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن کے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار ایک لڑکا آیا میرے پاس اور ہم نے اس کو نا جاب پہ رکھ نہیں سکے. میں نے پوچھا, میں نے کہا جی سر کیوں نہیں رکھ سکے, کیا ایشو تھا؟ انہوں نے کہا یار اس کا کام ٹھیک تھا اور اس کے پاس لیکن تجربہ نہیں تھا. تو میں تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ یار اس کا کیا مطلب اس کا کام ٹھیک ہے بٹ تجربہ نہیں ہے. تو کہتے یار ہم دیکھ رہے تھے کہ منیمم ایکسپیرینس نا 10 ایئرس کا ہونا چاہیے. اب اوبیسلی میں بھی ایک وہ لرننگ اسٹیج پہ ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن نا مجھے یہ اچھا پھر ایک اور بات انہوں نے خود ہی مجھے بتایا کہ وہ لڑکا کسی امریکن فرم کا انہوں نے نام لیا, اور ان کا اس کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہے, اور ان کو یہ پروجیکٹس کر کے دیے ہیں. اس کا پورٹ فولیو بھی مجھے بڑا اچھا لگا. پھر میں نے کہا سر آپ نے ہائر کیوں نہیں کیا اسے؟ ہاں ایگزیکٹلی, میں بھی یہی سوچا. کہتے نہیں یار اس کے بعد تجربہ نہیں تھا. تو میں نے کہا سر اگر ایک بندہ جس کے ایگزیکٹلی, تو میں نے کہا سر اگر ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس کو کام آتا ہے جو آپ کو چاہیے, تو صرف اس کے پاس وہ ڈگری پہ لکھا, سوری اس کی سی وی پہ نہیں لکھا کہ 10 سال ایکسپیرینس یا وہ 8 سال ایکسپیرینس, تو کیا پتہ آپ جو 10 سال کا بندہ ہائر کریں وہ کام ہی نہ کر سکے, کیونکہ اس کے پاس وہ. اب ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں وہ ہے ایرا آف انفارمیشن, جس کے پاس جتنی انفارمیشن ہے آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں. میں بھی چاہوں میں آن لائن کوئی کورس پکڑوں, مجھے کوئی چیز کا شوق ہے, کوڈنگ نہیں مجھے لیٹ سے آتی, تو میں کوڈنگ کا کورس پکڑوں, میں کوڈنگ کر سکتا ہوں. میں چاہوں میں ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں, میں ڈیزائنر کا کورس کروں. تو اگین ہمارے یہاں یہ جو ڈگری والا چکر ہے اور یہ والا چکر ہے, ہم نے اس کو نا بہت زیادہ وہ کر دیا کہ یار سر پہ چڑھا لیا. ہاں ایک چیز ہے, آپ کو ایک یونیورسٹی کا جو ماحول ہے یا آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ اس سے آپ کو ایک گرومنگ ملتی ہے, وہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ ہم اسٹرکٹلی اگر اسکلز
اور ایجوکیشن کی بات کریں نا تو میرے خیال میں ہمارے ایریا میں ہم زیادہ اچھی ایجوکیشن اور زیادہ وہ لے سکتے ہیں اگر ہم لیٹ سے آن لائن ایگزیکٹلی اگر ہم پریکٹیکل کریں. جیسا میں نے آپ کو لیب کی مثال دی یا پھر آپ کو ہم گیمرز کی دے رہے ہیں, تو گیمرز کی نہیں, وہ سمپل گیمرز ای گیمرز ہیں, وہ آگے کیسے گئے پریکٹس. ایگزیکٹلی اس میل کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم 12 گھنٹے آئی گیس دن میں ٹرین کرتے ہیں. تو 12 گھنٹے از اے لاٹ آف ٹائم کہ آپ بیٹھے ہیں کی بورڈ پر ٹک 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 ٹک, اور وہ ٹیکس لاٹ آف انرجی زیادہ. تو بالکل پاکستان میں آئی گیس یہ ہمیں اور ایونیوز کو سرچ کرنا چاہیے. اور جس طرح سے ماشاء اللہ آپ کہہ رہے ہیں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ آگے آئیں اور جو محنت جو ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں ان لوگوں کو اسپاٹ لائٹ ملنی چاہیے. آئی تھنک بہت ایسے لوگ ہیں جن کو جو ایسے کر سکتے ہیں, بٹ اگین ہمارا ملک کا ایک یہ پرابلم بھی ہے نا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, زیادہ تر غریب لوگ ہیں. ہم لوگ پنڈی اسلام آباد یا پھر مین سٹیز کے اندر جن کا ایکسیس ہے شاید 10% ہوں گے, لیکن ہم بھی قدر اس سے نہیں کرتے. میرے پاس ہم لوگ ان قسم میں وہ پتہ نہیں کس سے میرے سے بات ہو رہی تھی, ان کو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو بیر منیمم ہے نا وہ بہت سے لوگوں کا پاکستان کا لائک ان کا سب سے زیادہ وہ ہے, ان کا آئیڈیل ہے وہ ہونا چاہیے جو ہمارا بیر منیمم ہے. تو آئی تھنک ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے, دا ورسٹ جو ہے نا ہم نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا, تو اس لیے زیادہ قدر نہیں کرتے. اور آئی تھنک انسان ویسے بھی جب ہمیں اگر بیسٹ بھی جب مل جائے نا, رولز رائس ہم ڈریم کرتے ہیں مل جائے گی, ہم بولیں گے یار جہاز ہونا چاہیے, پرائیویٹ جیٹ. اچھا یہ بھی ایک وہی والی کانورسیشن ہے کہ دیکھیں وہی میں بتا رہا ہوں, میری شاپ پہ بھی کافی ایسے لوگ آتے ہیں جو ینگ ٹیلنٹ ہے, سنگرس اور پروڈیوسرز آتے ہیں. تو میں ان سے بھی یہ جب ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں اور جب وہ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے, اور پھر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب پیور ٹیلنٹ, ٹھیک ہے, اور وہ مجبور ہے کہ وہ جاب کر رہا ہے, وہ مجبور ہے کہ وہ اپنی جو کور فیلڈ ہے جس پہ اس نے کام کیا ہے اور جو ایکچولی وہ اپنا ٹیلنٹ شو بھی کر رہا ہے, ہم اس پہ اس کو موقع نہیں دے رہے. ٹرو, آئی تھنک ہاں یہ ہماری جو انڈسٹری ہے نا اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو گرو اینڈ ٹو, اور یہ ہر جگہ پہ. میں اپنے بزنس میں اگر بات کروں تو میں یا اور بھی کافی ایسے بزنسز ہیں, اگر لیٹ سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یار آپ نے اچھے کمپنی کا پروڈکٹ رکھنا ہے اور وہ رکھنا ہے, تو وہ ایک نا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ڈیفیکلٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو عادت ہے یار وہ نہیں, وہ اوپن باکس سستا ہوگا یا پھر وہ اس طرح کا جی سستا ہوگا, ٹھیک ہے اگر نہ بھی چلا تو کیا جاتا ہے, پھر وہ نہیں چلے گا, پھر وہ کہیں گے کہ یہ کیوں نہیں چلا. تو وہ ہے ایک مسئلہ ہے. آئی گیس کہ ہمیں نا اس پہ ایز اے سوسائٹی بھی کام کرنا چاہیے. اور پھر اس میں ایک یہ ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے جس کا اس سے سموٹ لنک بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مجھے لگتا ہے ہم ایز اے نیشن اپنے کنٹری کے ساتھ اس طرح سے لائل بھی نہیں ہے, سموٹ ہیں بھی, بٹ یو نو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اور تھوڑا ایفرٹ کرنی چاہیے. بٹ اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل میں ہوں خیام ساجد, وہ پنڈی میں ایک ایسی کارنر ایریا میں رہتا ہے جہاں پر سیکورٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہے, گینگز آپریٹ کرتی ہیں, ڈرگس کا پرابلم بھی ہے, اس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن کا اتنا بڑا پرابلم ہے. اور میرے جو ابو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کوئی بھی جاب, میرے ابو ویسے ٹیلر ہیں تو درزی کی جاب کر رہے ہیں کہیں پر بھی, اور ہمارا حالات بہت مشکل ہیں, ٹھیک ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو میں اپنے کنٹری کے ساتھ لائل کیسے ہوں گا جب کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بڑے بھائی کا کریئر ٹریجیکٹری یہ تھی, اس نے بیر منیمم ایجوکیشن لی, اسکول کیا, اسکول کے بعد اگین ماحول ایسا تھا کہ اسکول کر لیا, کچھ لوگوں نے اسکول بھی نہیں کیا. میں نے اسکول کیا, کسی ڈگری کالج میں گیا, وہاں پر دیکھا, وہاں پہ اگین نہیں کر سکا کالج وغیرہ, اور میں کسی سیلس مین بن گیا یا کچھ بھی بن گیا, بیر منیمم جاب کوئی ہوگی. اور میری کیریئر ٹریجیکٹری بھی یہی ہے, میرے آس پاس سب کی یہی ہے. تو میں کیسے لائل ہوں گا اپنی کنٹری سے؟ نہیں, یہ بالکل جینوئن ہے. اور میں اس طرح سے بات نہیں کر رہا کہ لوگ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, بالکل انڈرسٹینڈیبل. دیکھیں آپ نے ایک زندگی کا اتنا بڑا ٹائم لگا دیا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بنانے میں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ابھی یہی تو بات کریں گے قدر نہیں ملتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر یہ ہنر ہے یا میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اس کی قدر نہیں مل رہی, تو آپ مجبور ہو گئے نا پھر. تو وہ لائلٹی اس سینس بھی نہیں میں کہہ رہا, میں لائلٹی اس سینس بھی کہہ رہا ہوں کہ لیٹ سے ہم نا, میں اپنی ہی بات کیوں نہ کروں, ہم اگر کوئی غلطی سے لا توڑ, چھوٹی سی بات کرتے ہیں, ہم نے اشارہ توڑ دیا, ہمیں کوئی پولیس والا روکے گا تو پہلی کوشش کیا ہوگی کہ میں اس کو جانتا ہوں یا اس کو جانتا ہوں یا یہ کر. تو ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یار ایز اے سوسائٹی ہم نے کس طرح فنکشن کرنا ہے. باقی تو آئی گیٹ یور پوائنٹ, اور آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ کہ یار اگر آپ کو آپ چیز ڈیزرو کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے محنت کی, میں اپنی کیوں نہ بات کروں, ٹھیک ہے,
جب میں بزنس شروع کیا تو میں بھی اسٹوڈنٹ تھا اور میں ڈائریکٹ ہی میں نے ویسے جابس انٹرنشپ کیے تھے بٹ کیونکہ میں شروع سے یہاں پہ چاہتا تھا تو میں بس چلا گیا بزنس میں. یار کچھ بھی دیکھی جائے گی, میں نے کوئی انویسٹر کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا اور یہ وہ نا بالکل ہی بیر منیمم سے اسٹارٹ کیا اور یہ وہ. تو ابھی بھی چیلنجز آتے ہیں, پہلے بھی چیلنجز تھے. تو میں بھی اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے شاید غلط اسٹیپ تو نہیں اٹھا لیا, کہ ارد گرد کے حالات دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں بھی چلا جاتا ہوں. اور کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی بزنس کرنا یا اس طرح کی جو چیزیں ہوگی نا یہ تھوڑا یہ زیادہ رسکی ہو جاتا ہے. آپ امیجن کریں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے بزنس یا کسی نے اسٹارٹ اپ کیا اور وہ نہیں چل پایا اور ایٹ دی اینڈ آف دی اس کو جاب کی ضرورت پڑ گئی, تو جب وہ جاب لینے جائے گا وہ کیا بتائے گا کہ یار میں نے 5 سال کیا ہوگا کہ میں نے کاروبار کیا ہوگا. اچھا تم نے کہا ہاں باقی آپ سی وی پہ جیسے مرضی اس کو فینسی ورڈنگس دے دیں, آئی مینیج دس آئی مینیج دیٹ, میں نے اکاؤنٹس بھی دیکھے, میں نے ایچ آر بھی دیکھا, تو آپ مجھے جہاں بھی رکھیں گے میں فٹ ان کر جاؤں گا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی والی بات ہے, تجربہ کیا ہے بھائی, تمہاری سی وی پہ لکھا نہیں ہے کہ بھائی وہ 5 سال کا تجربہ, وہ 10 سال کا تجربہ نہیں لکھا ہوا. تو آپ پھر اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے ایک بہت بڑا رسک لے لیا اور آپ کو ریٹرن نہیں. اب آپ خود امیجن کریں میرے ساتھ ساتھ اور کتنی انڈسٹریز ہیں جن کو یہ جو پچھلا سال تھا اس پہ ہٹس پڑی. یہ آپ کا ڈالر فلکچویٹ کرتا رہا, آپ کا امپورٹ ایشوز بن گئے. اب آپ سوچیں جو بزنس امپورٹ بیسڈ ہے اس کا پروڈکٹ ہی نہیں ہے, وہ بیچے گا کیا جب امپورٹ بند ہے؟ وہ پوچھ سے یار پروڈکٹ کب آئے گا, آپ سے کسٹمر لینے آ رہا ایک چیز اور آپ کہہ رہے ہیں یار امپورٹ بند ہے, تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کب ملے گا. مجھے یاد ہے ہماری ایک شپمنٹ تھی جولائی میں, تو وہ ہوا یہ کہ جولائی میں وہ شپمنٹ پہنچ چکی تھی اور کوئی مسئلے کی وجہ سے وہ ہمیں ملی تھی دسمبر یا جنوری کے, مجھے یاد ہے فرسٹ ویک میں. تو آپ امیجن کریں کہ میرے پاس ایک میجر لیپ ٹاپ شپمنٹ یا میجر وہ تھا, جب یاد بھی نہیں اس میں کیا تھا, تو وہ نہیں ہے اور میرے پاس کلائنٹس آ رہے ہیں جن کو وہ چاہیے اور میں ان کو دے نہیں پا رہا وہ چیز. تو یہ اس طرح کے چیلنجز ہونا, تو وہی اگین پھر جب آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا تو آپ کو بھی یاد آتا ہے کہ میں کیوں انویسٹ کر کے بیٹھا ہوں, اور میری مطلب یہ ایج ہے اور میں چاہتا میں جاب کر سکتا تھا, میں باہر جا سکتا تھا, میں باہر جا کے اپنا ایک نیا کریئر بنا سکتا, کچھ بھی کر سکتا تھا. تو میں ادھر رک گیا ہوں اور میں یہ کام کروں. تو بالکل وہ والا آپ کا جو اسپیکٹ ہے نا, آئی کمپلیٹلی ایگری ود دیٹ, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میرے خیال میں انسان کو جہاں آپ کو قدر ملے اور جہاں آپ کی گروتھ ہو انسان کو وہاں پہ جانا ہے. بالکل. سو ابھی آپ نے جو لاسٹ والی بات کیا ہے تو اس سے مجھے تھوڑا سا یہ آئیڈیا بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں ڈو یو تھنک بزنس کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ 2 پرسپیکٹیو کے اندر, ایک تو پرسپیکٹیو ہے دا گورنمنٹ اور اس کا ایکسیس اور یہ وہ, اور ایک پرسپیکٹیو یہ کہ ہاؤ مارکیٹ آپریٹس, کیونکہ منوپلی ہوتی ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر میں نے نوٹس کی یہ چیز, آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر کیسے کرتی ہے نہیں کرتی, اس کے اندر تھوڑی سی ہمیں جو ہے ہاں ایسے ہے. پہلے تو ہم آ جاتے ہیں وہ والا ایلیمنٹ کہ پاکستان میں بزنس کرنا اس طرح کا بزنس ایک طرح سے ہے بھی اور ایک طرح سے نہیں بھی ہے. اچھا, ایک طرح سے یوں ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ لاز بہت پرانے ہیں اور بہت کمزور ہیں, تو کافی ایسی چیزیں ہیں جن کے لاز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کام کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں جو کچھ ہیں تو وہ ان کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نہیں بھی ہے. میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں تو مجھے لگتا ہے لاز اچھے ہونے چاہیے, اسٹرانگ ہونے چاہیے, لیکن آپ کے بزنس کو سپورٹ کریں. میں اکثر مثال دیتا ہوں انڈیا کی, میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں یو ایس میں جو اسٹارٹ اپ کلچر جو بوم تھا بیسکلی, جس نے سب کو سپورٹ دیا, جو ایلون مسک ہم آج دیکھ رہے ہیں, مارک زکربرگ اور اس طرح کے سارے. انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیڈنگ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو اشنیر, پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں پتہ ان کا, بٹ میں اکثر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے نام ابھی مائنڈ میں نہیں آ رہا. تو وہ بھی بیسک جو شارک ٹینک پہ تھے, انڈیا شارک ٹینک پہ تھے, ٹھیک ہے. تو وہ سب اس لیے کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے بزنس کو. ہمارے یہاں آن پیپر یا آن ٹی وی وہ دکھاتے ہیں سپورٹ ہے, بٹ ان ریئلٹی اس طرح کی سپورٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اور بزنس آپ کی اکانومی, آپ کی کنٹری کا بیک بون ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا المیہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے جی بزنس مین چور ہے, پتہ نہیں کیوں بزنس مین چور ہے. آپ سبزی بھی لینے جا رہے ہیں نا, یار اس نے کوئی ناپ تول میں کمی کی, بیچارے نے نہیں بھی کی ہوگی نا, آپ کے تب بھی ایک مائنڈ میں ہے کہ یار اس نے کی ہوگی. تو ایک اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارا انفارچونیٹلی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہو جائے نا تو پاکستان کین
بی ون آف دا لیڈنگ کنٹریز ان دا ورلڈ, جہاں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس جو بزنس مین ہیں اور جو مائنڈ سیٹ ہے نا ماشاء اللہ وہ بہت آگے جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ ایک اسٹرکچر ہو جو ہمیں بھی پتہ ہو کہ یار گورنمنٹ ہمیں یہ وہ سیکورٹی دے رہی ہے, ہمیں یہ بینیفٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بجائے کہ کوئی مطلب اب آپ دیکھیں ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, پچھلے دنوں انڈیا میں کوئی سمٹ تھی یا کیا تھا, تو ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے جو ٹاپ لیڈنگ بزنس مین تھے وہ سمٹ کا حصہ تھے, اور کریٹرز بھی, کریٹرز بھی تھے وہاں پہ. اب آپ دیکھیں اب ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں تو بس آپ نے کہہ دیا یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں وہ چل رہا ہوگا جی وہ فلاں بزنس ٹائکون کو ہم نے جی اب جیل میں بند کرنا اور یہ کرنا, اور وہ پتہ نہیں کیا میسڈ اپ سین ہے. ٹرو, آئی تھنک پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ تو اور اچھا نہیں, لوگوں کو شوق ہے بیسکلی ایکسپلوئٹ کرنا, کیونکہ جب بزنس کی سینس نہیں ہوگی. ایک اور المیہ یہ کہ جو بزنس کے ریگولیٹرز ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید نالج نہیں ہے کہ بزنس چلتے کیسے. تو جب آپ کو نالج نہیں ہے کہ وہ چلتا کیسے, تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار اس کو میں نے ریگولیٹ کیسے کرنا, تو وہ اس میں پھر وہ لوپ ہولس نکلتے ہیں, اور ان لوپ ہولس کو ہماری تو ویسے ہی ہم ماسٹر ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں, تو وہ پھر ایک ایلیمنٹ ایگزیکٹلی دونوں اینڈ سے. اچھا آپ اتنا اس پوائنٹ تک تنگ آ جاتے ہیں, اتنا تنگ آ جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ بن جائے نا اس پوائنٹ تک, آپ بس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, بس ٹھیک ہے یار بتاؤ کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, مجھے نکالو یہاں سے بس, ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ سسٹم انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ گوگل میں یا پتہ نہیں کہاں پر کہ انہوں نے ایسے سسٹمس بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے انسان ہو نا جو کہ گوگلس میں یا پتہ نہیں لائک جنرلی بڑی کمپنیز کے اندر کہ جو محنت نہیں کر رہا یا گرو نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو اس سسٹم کے اندر آپ ایک جگہ پہ خود ہی پھنسے رہو گے. وہ بنائی ڈیزائن اس طرح ہوا ہے, تو ہمارا سسٹم ڈیزائن اس طرح ہوا ہے کہ جب تک رشوت نہیں دو گے نہیں ہوگا کام تمہارا, نہیں ہو سکتا. بہت سیڈ ہے یہ بات, بہت سیڈ ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے وہی جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ یار ایک بندہ وہ پورا کر رہا ہے اور وہ پھر مجبور ہے نا وہ کہ کہیں اور اپنا گھر ڈھونڈے اور کچھ کرے. تو ہمارا براٹ اپ ہی ایسے ہوا ہے, خاص طور پہ میرے خیال میں ہماری جنریشن کا, شاید باقیوں کا بھی اوبیسلی وہ ہوگا, بٹ ہمارے پہ تو مجھے یاد پڑتا ہے بہت ہی زیادہ فورس کیا کرتے تھے کہ یار جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وہ پراپر بکس میں بھی پڑھایا گیا, ٹیچرس نے بھی فورس کیا, پیرنٹس نے بھی فورس کیا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین یو گرو اپ اور پھر آپ مارکیٹ میں جاتے ہو اور پھر پتہ چلتا ہے اچھا یار یہ بھی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, یہ سب کرنا پڑے گا جو آپ کو منع کیا, اور وہ پھر ایک وہ نہیں بنتا. تو اگین کمنگ بیک ٹو وہ کوشچن, تو یس ہمارا جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح سے فرینڈلی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے اور پوٹینشیل بھی ہے اور ہم اس سے بہت آگے جا سکتے ہیں. سیکنڈ ہوگی وہ مونوپلی والا ایلیمنٹ. مونوپلی والا ایلیمنٹ نا ہماری مارکیٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا انٹری بیریئر ہے. اچھا, انٹری بیریئر یہ ہے کہ کیونکہ آئٹمس بہت بڑے ہوتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں, تو ہر کوئی اتنی ایزیلی اس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو پاتا. تو ایک طرح سے مونوپلی کچھ لوگوں کی ہے بھی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مونوپلی ایون کریٹ کر بھی دینا تو آپ پھر بھی بچ سکتے ہو. لیٹ سے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ایک لیپ ٹاپ ہے, اس کا کوئی ماڈل آیا, ٹھیک ہے, اب وہ ایچ پی نے اتارے کوئی اس کے لیٹ سے 1000 یونٹس. ایک انویسٹر آیا, ایک انویسٹر نے کہا یار مجھے 1000 یونٹ سارے مجھے دے دو. اب اس نے کیا کہ اس ماڈل کی اس نے مونوپلی کریٹ کر دی. اچھا, اس نے مونوپلی کریٹ کر کے اس نے کہا یار اب میں اپنے ریٹ پہ بیچوں گا. آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہو. کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہو, آپ اس کا کوئی اور ماڈل جو کسی اور ریجن میں اس طرح کا ہے آپ وہ امپورٹ کریں اور بھیج دیں. اچھا, مطلب کہ کیونکہ کمپنی سب کو دینا چاہتی ہے تو آپ کبھی بھی لائک کچھ پروڈکٹ کا شیئر کر سکتے ہو, بٹ جنرلی آپ نہیں کر سکتے. تو وہ ہاں, بائی دا وے اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, بٹ یہ روم ہوتا ہے. روم یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کو ایک ڈسٹریبیوٹر ہے, اس نے آپ کو پتہ چل گیا کہ یار اس نے تو سب کچھ ایک ہی بندے کو اٹھا کے دے دیا, آپ ایچ پی کو یا ڈیل کو ایک ای میل لکھیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا, آپ دیکھیں پھر آپ کو کیسے نہیں ملتا. چلیں, اچھا لگے سن کے, آپ کسی کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہ کوئی ایکشن لے گا. ہاں دیٹس ویری گڈ. اچھا, بائی دا وے کمپنیز بڑی فرینڈلی ہوتی ہیں. یا میں نے یہ چیز دیکھی ہے. ایک ریسنٹلی میرے ایک بڑے اچھے ریگولر کلائنٹ ہے, ان کا نا ہیڈ سیٹ ٹوٹ گیا, لٹرلی ٹوٹ گیا. اب ٹوٹنے کی وارنٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وارنٹی ملتی ہے, یہ بس ایک چانس تھا. میں ویسے اپریشیٹ کیا میں نے کمپنی کو, کمپنی نے ان کو نیا ہیڈ سیٹ دے دیا. انہوں نے کمپنی کو ایک ای میل لکھی کہ مجھے میرا ہیڈ سیٹ ٹوٹ گیا ہے اور یہ وجہ سے ٹوٹا ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگا, اور یہ وہ میں نے کورسیر سے دیکھیں یہ سب کچھ بائی کیا ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ان کو ایک ریپلیسمنٹ دی. بڑی اچھی لگا مجھے. آئی تھنک جنرلی نا جو کمپنیز ہوتی ہیں نا, جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں, وہ ان کو ایک ویسے ایک اسٹوری بھی چاہیے ہوتی ہے بیچنے کے لیے, لیکن وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتی ہیں اپنی کلائنٹ کے ساتھ یا اپنے کسٹمر کے ساتھ.
اور میں نے نوٹس کیا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا پہلے, دوست بھی ہیں وہ ہم نا, اور انہوں نے اسٹوری لگائی انسٹاگرام کے اوپر, انہوں نے بولا کہ مجھے نا ویسی بیٹھی ہوئی تھی کہ نا ہلکی پھلکی سی بھوک لگ رہی ہے, تو ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا سا ٹک, ایسے ہی بولا انہوں نے. اور کل اگلے دن ٹک والوں نے ان کو PR بھیج دی, ٹھیک ہے, ود دا باکس, تو لکھا ہلکی پھلکی بھوک میں ٹو بلڈ دا برانڈ. انہوں نے پھر وہ اسٹوری پہ لگایا تھا, تو بڑی لائک سیملیس انٹیگریشن ہوگی برانڈ کی, اور کسی نے پارٹنرشپ بھی نہیں کی, کسی نے پروموٹ بھی نہیں کیا. تو آئی تھنک جنرلی برانڈس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے ایلیمنٹس, ایسے ٹائم جن کے اندر وہ سپورٹ کر سکیں اور یا پھر ہیلپ کر سکیں کنزیومرس کو, تاکہ وہ کنزیومرز لائک ان کا اگین وہ جو جس بندے نے کورسیر کا ہیڈ سیٹ ہے وہ بولے گا یار اب تو میں کورسیر سے ہی لوں گا کیونکہ یہ لوگ تو وہ کرتے ہیں. تو یا جو فرینڈلی والی چیز ہے نا, اب یہ وہ بھی ہے کہ ان کے اپنے لاز ہیں, اور اپنے لاز سے انہوں نے دیکھیں کسی کو وہ ہوتی ہے اسٹرکٹنیس, جیسے ہم کہیں گے یار یہ تو بس پتھر پہ لکیر ہے, انہوں نے کیا آؤٹ آف دا وے جا کے اکوموڈیٹ کیا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو ایسے کرنا چاہیے میرے خیال میں سب کلائنٹس کو. یہ اگر کوئی مسئلہ ہے اور وارنٹی ایکسپائر ہو چکی ہے, ای میل ٹرائی کر لیں, ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, پتہ چلے کر کوئی مجھے آگے کہے کہ آپ نے کہا تھا, ایسا نہیں ہے. یہ مطلب اگین جو وارنٹی ہے وہ کمپنی پہ ہوتی ہے. اچھا, تو سو ابھی نا میں کانورسیشن کو تھوڑا سا ایسے فلپ کرتا ہوں, اپنے ایریا کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر آ سکتے تو. ہاں پلیز. سو آپ کانٹینٹ, آپ ایک بزنس اونر ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ ایک انتھوزیسٹ ہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں. آپ نے کبھی کانٹینٹ بنانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا, یا یوٹیوب چینل وغیرہ یہ چیزیں؟ کیونکہ نا مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر ٹیک یوٹیوبرس ہوں گے جو کہ ان باکسنگ ریویوز وغیرہ کرتے ہیں, لیکن ان کا ریویو ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح آپ مجھے آج بولیں کہ خیام آئی فون کا ریویو کر دو اس کا, میں بولوں گا جی اتنی انچ اسکرین ہے, یہ ایسے ویسے لائک بیسک چیزیں جو ڈبے میں بیسکلی مینشنڈ ہوتا ہے. یا ٹھیک ہے, اور مجھے کبھی کبھی نہیں سمجھ آتی کہ ان باکسنگ یا ریویوز کا کیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ لائک سب کچھ لکھا ہوا ہے. خیر پراپر جس طرح آپ نے بھی چیزوں کے بارے میں بتایا, اور اگین ہم نے جو چیزیں بھی ڈسکس کی ہیں بہت سرفیس لیول ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ کوئی بھی ٹیکنیکل نہیں ہوگا, تو آپ نے بہت سرفیس لیول چیزیں بتائی ہیں. آپ کانٹینٹ بنائیں جس کے اوپر آپ ایکسپلین کریں, جیسے کورس کیا ہوتے ہیں, کورس کام کیسے کرتے ہیں, ایک PC بلڈ کرنے کا ایک وہ بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے, بہت بڑا ٹیک چینل ہے وہ انٹرنیشنل, جس نے ایک دفعہ گیمنگ PC بنانے کی ویڈیو بنائی تھی, اور وہ غلط تھی ساری, لوگوں نے ان کو اتنا ٹرول کیا تھا. وہ کون سی کمپنی ہے, بہت مشہور کمپنی ہے, مجھے نام نہیں آتا بٹ مجھے وہ تھوڑا یاد انسٹنس. ہاں وہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے, پتہ نہیں کس کی, ان کی آئی تھنک وہ ان کی ہے لائنس ٹیک ٹپس وغیرہ کے ساتھ. اچھا وہ تو بہت اچھا چینل ہے. پھر شاید ان کا پرانا کبھی ایسا ہوا ہو, یا انہوں نے جان بوجھ کے, آئی تھنک ان کے نیٹ ورک کے اندر کوئی ایک چینل ہے جو گیمنگ ورج, ورج نے بنائی, انہوں نے لگائی, اور وہ اتنی بری ویڈیو تھی کہ, اور وہ بہت غلط, سب کچھ غلط بتایا کہ یہ غلط ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں ہوتا, اتنا ٹرول ہوئے اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی تھی. خیر سو یا دیٹس دا کوشچن کہ اگر آپ بنائیں گے کانٹینٹ تو کریڈیبلٹی بھی اگین آپ کی بڑھ جائے گی, بزنس میں بھی امپروو ہوگا, لیکن آپ کی جو آڈینس ہے نا وہ امپروو ہوگی. میں آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کے چینل پہ جاؤں گا, آپ کی ویڈیوز دیکھوں گا, بولوں گا اچھا مجھے یہ چیز چاہیے, اب جا کے میں نور بھائی سے لیتا ہوں. اچھا اس میں نا ہم ایک کام کر رہے ہیں آج کل, اور ہم تھوڑا لیٹ ہو چکے ہیں اس میں. بائی دا وے اچھا, مجھے میری مارکیٹنگ ٹیم کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی کہ آپ اس پہ کیوں نہیں کر رہے, اور اس کو جلدی کریں, اور خاص طور پہ آپ کو آنا ہے آگے. میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا, بٹ ایونچولی میں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کر ہی دیا. تو اب میرا نا بہت پہلے سے پلان تھا, خاص طور پہ ایک ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ کرنے کا, بہت پہلے, اور ابھی بھی ہے بائی دا وے. ابھی بس ایشو یہ ہے کہ میرے پاس وہ بہت زیادہ ہیں, کیا کہتے ہیں, ورک لوڈ اور رسپانسبلٹیز میری تھوڑی زیادہ ہیں, تو میں کر نہیں پا رہا. لیکن ابھی میرے کچھ دوست ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ میں چاہ رہا ہوں کے ساتھ ایک ایز اے جوائنٹ وینچر یا کچھ ایسا کر کے کچھ کروں. کیونکہ واقعی پاکستان میں آئی بلیو خاص طور پہ جو ہم PC انڈسٹری میں جائیں نا, PC لیپ ٹاپس میں, موبائلس میں آپ کو پھر مل جائے گا کوئی نہ کوئی, بٹ PC انڈسٹری میں کوئی نہیں ہے. وہی جنرل ان باکسنگ ہے, جنرل بتا دیا کہ جی یہ PC اتنے کا ہے اور اس سے یہ کام آپ کر سکتے ہیں, بس دیٹس اباؤٹ اٹ. کوئی ڈیپتھ میں نہیں جاتا کہ یار ریم ہوتی کیا ہے, ریم چینج کرنے سے کیا فرق پڑے گا. اب اکثر اوقات نا کہ کوئی بندہ ہمیں کہے گا کہ ریم بڑھا دیں, جبکہ ان کا کام SSD سے ٹھیک ہو جائے گا, ہم ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. اور پھر لیٹ سے کافی نا کسٹمرس کا یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ i3 ورسز i7 جنریشن ورسز جنریشن اور یہ سارا کچھ, تو یہ نا بہت زیادہ وہ تھا, کیا کہتے ہیں اسے, پرابلم ہوتا ہے.
کیونکہ کلائنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ یار نہیں میں اگر i7 8 بھی لوں گا نا تو وہ i3 سے تو بہتر ہی ہے, تو دیر از نو وے کہ وہ i3 12 یا i3 13 سے بہتر ہے. ایگزامپل کے طور پہ ہم بات کریں. اچھا میں ایک بس وہ ڈسکلیمر دے دوں کہ ہم یہ جتنی بھی یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ ریلیشن شپ, یہ اوور کلاکنگ, یہ میں بالکل بیسک رکھنا چاہ رہا ہوں, تو میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہا, اور وہ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس طرح سے. بٹ اگین کبھی موقع ملا تو فیوچر میں ہم اس پہ ڈیپتھ میں بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیپتھ کے اندر جائیں اور کس کس سوال کے اندر زیادہ ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں, میں اگین ان کو بلا لوں گا, ہم بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں گے کامنٹس کے اندر. تو یا تو اگین یہ نا ہم کہاں پہ کانٹینٹ, ایگزیکٹلی. تو ہم نا بیسکلی کانٹینٹ کی طرف میرا موڈ ہے, اور میں چاہتا ہوں مجھے تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب کسی کا پی سی بن رہا ہوتا ہے میری شاپ پہ یا کوئی لیپ ٹاپ لے, مجھے ان سے زیادہ شاید مجھے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار ہم اس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ اچیو ہو گئی. وہ نہیں فلفلمنٹ کی ایک سینس آتی ہے کہ یار کہ ان کی رینڈرنگ ہے اور وہ اس پی سی سے ہوا کرے گی. ابھی ریسنٹلی ایک میڈیا چینل ہے, انہوں نے مجھ سے بنوایا تھا, تو ابھی آگے الیکشنز, ابھی آج الیکشن ڈے ہے, تو وہ الیکشن کی براڈ کاسٹ کے لیے بنا تھا. تو اب وہ مجھے اتنا وہ نا ایک اچھی فیلنگ آئی کہ یار ہمارا پی سی بیسکلی استعمال ہوگا جتنی بھی آپ کی الیکشن کی براڈ کاسٹ ہے اس کے لیے جو ان کو پی سیز ریکوائرڈ ہیں, تو وہ ایک بڑا اچھی فیلنگ آتی ہے. وہ ناٹ دا وہی اگین یہ تب ہوتا ہے میرے خیال میں جب آپ کا پیشن ہونا, تو پھر وہ باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. پھر جو آپ کا کور ورک ہے نا, اس سے آپ کو ایک سیلف فلفلمنٹ اور وہ ایک وہ ملتی ہے. تو اور پتہ ہے پاکستان کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہیں. فار ایگزامپل اب میں نا کچھ عرصے کچھ دن گزرے ہیں, میں نا فیشن کے بارے میں بڑا انٹرسٹڈ ہوا ہوں کہ یار لائک لڑکوں کا فیشن کہاں ہے, نظر کی اسٹوری دیکھ رہا تھا, بہت وہ انٹرسٹنگ تھا. لیکن لڑکوں کا فیشن کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. مجھے کچھ سیکھنا ہے, مجھے بتاؤ لائک کیا یہ وہ. تو پھر میں یوٹیوب پہ جا کر دیکھا, میں نے سرچ کیا, تو مجھے باہر ملک میں پوڈ کاسٹ مل رہی ہیں جن کے اوپر ایک بندہ ہے جو کہ لوگوں کو بلا رہے ہیں, فیشن ماڈلس کو بلا رہے ہیں, انفلوئنسرس کو بلا رہے ہیں, کریٹرس کو بلا رہے ہیں جو فیشن پہ کام کرتے ہیں, فیشن کرتے ہیں, ماڈلس یہ وہ, اور ان سے صرف فیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کپڑے کہاں سے لیتے ہیں, کیسے لینے چاہیے, بجٹ بتاؤ, یہ بتاؤ, وہ بتاؤ. تو میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر میں خیام ہوں, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے. پوڈ کاسٹ کے اوپر اپنی پروفائل پہ کامنٹس میں جاؤں گا, کانٹیکٹس میں جتنے بھی لوگ ہیں نا جن کو میں بلا سکوں سب کو بلا لوں گا, ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف کالنگ دا ریلیونٹ پیپل, ریچنگ آؤٹ ٹو دا ریلیونٹ پیپل. اس کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہے, میں کریٹر اکانومی پہ کرنا چاہتا ہوں, کانٹینٹ کریشن کا کیا سین ہے یہ وہ, اور پاکستان میں یا اسلام آباد میں تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بہت کم کریٹرس ہیں, اتنے زیادہ کریٹرس نہیں ہیں. زیادہ ویڈنگ کے لوگ ہیں, پروڈکشن کے لوگ ہیں, کریٹرز نہیں ہیں جو کہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں فار دیم سیلفس وغیرہ. دین آئی ایکسپینڈیڈ, اسٹارٹنگ سے تھا میرا پاپ کلچر کے اندر, لیکن اگین جس طرح آپ والا جو انڈسٹری ہے یہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف ویڈیو ایڈیٹنگ اور گیمنگ ینگ کے اندر ہی, پاپ کلچر کے اندر, اور کیمراز وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں. بٹ جنرلی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ نیش بیسڈ پوڈ کاسٹ ہونا, جیسے ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی, آپ ٹیکنالوجی کے اوپر بات کریں, فیلو بزنس اونرس کو بلائیں, اس چیزوں کو بلائیں, تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا سین ہو سکتا ہے. اس سے سیکھنے کے لیے بہت مل سکتا ہے, اور جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملے گا, جو کنزیومر ہے اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملے گا. میرے خیال میں وہ بہت اچھی اپروچ ہے. اور ہمیں ایز این یا کانٹینٹ کریٹرس کی اگر بات کریں اسپیشلی آپ کی جس طرح, تو ان جو گیپس ہیں ان کو بالکل فل کرنا چاہیے. ہمیں وہی بات ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, یہ خاص طور پہ جو آپ کا انیشیٹو ہے, یہ یونیک اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ میسز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. وی آر پیپل جو جنرل پیپل ہیں, آپ کے ارد گرد ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک یہ بہت اچھا ایلیمنٹ ہے, اور میرے خیال میں کرنا چاہیے بالکل. ابھی جیسے آپ نے فیشن کر دیا, ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا تو بہت زیادہ ہے. یہ جس طرح ابھی ہم بات کریں, اب آپ امیجن کریں ہمارے یہاں کاروبار کو دیکھا جاتا ہے صرف مانیٹری ٹرمز میں. اگر ہم بزنس کی بات کریں, کیونکہ ہم اب بات کریں گے نا کنزمپشن پہ بھی, کیونکہ اگر ہم بات کریں اس پہ تو کنزمپشن بھی آ گئی. اگر اس میں ہم جائیں تو اب ایک بزنس اونر ہے لیٹ سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایسے, میں ایک جنرل وہ اس میں بات کر رہا ہوں, دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ, وہ خیر کنزیومر نے ڈیسائڈ کرنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب لیٹ سے آپ کسی کے پاس چیز لینے گئے ہیں, اور آپ نے کہا کہ مجھے نا یہ چیز چاہیے, آپ نے لیٹ سے کہا مجھے i5 کا یہ والا لیپ ٹاپ چاہیے, ٹھیک ہے, جب کہ آپ کا کام i3 میں ہو رہا تھا. اب ایک بندہ جو مانیٹری ٹرمز میں دیکھ رہا ہے نا, وہ تو سمپل بولے گا ٹھیک ہے, آپ وہی والی بات ہے, آپ نے مجھے سیب مانگے, میں نے آپ کو سیب دے دیے, ٹھیک ہے. تو
آپ نے آپ کی نیڈ فلفل نہیں ہوئی لیکن اس سے, اور الٹا آپ نے زیادہ پیسے بھی خرچ کر دیے اور آپ نے ایک ایسی چیز لے لی جس سے آپ کا کام نہیں ہوگا, نہیں ہو جائے گا, بٹ مطلب آپ نے ایکسٹرا چیز لے لی نا. لیٹ سے آپ کو ضرورت ہے لیٹ سے ایک گاڑی جس میں آپ کی فیملی ممبرس ہیں 4, آپ نے ایک بس لے لی تو وہ ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے, اس سینس میں اگر ہم بات کریں تو بالکل میرے خیال میں اس پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا کام کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ یہ جو ایجوکیشن والا ہے اس پہ تو یار بہت بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں آج کل سب سے اچھا طریقہ ہی ہے. آج کل تو آپ نے دیکھا ہے یوتھ کیا کر رہی ہے جی, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اور ہم سارے یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ اچھی بھی بات ہے, وہی ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. تو یا آئی ایم کمپلیٹلی آن بورڈ ود اٹ, اور میرے خیال میں کرنا چاہیے سب. انشاءاللہ. باقی دیر از اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ, یا لائک کچھ آپ کہنا چاہیں, کچھ جنتا کو جو ہے بتانا چاہیں؟ یار میں بس یہی چاہتا ہوں, سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سیٹ اپ کو. آپ نے ماشاء اللہ اتنے اچھے طریقے سے وہ ساری چیز لے کے چلے, میں اس چیز کو ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا بس یہی ہے کہ وہی اگین کہ اگر کوئی میری بات کوئی غلط لگی ہو یا کچھ ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر بوتھ ہیومن بینگس, ٹھیک ہے, تو وہ ہو تو آئی ووڈ اپریشیٹ کہ مجھے بتایا جائے کہ میں اس کو ٹھیک کروں. مجھے لگتا ہے آپ اس پوڈ کاسٹ کے نیچے بہت ٹیک والے لوگ آئیں گے جو بولیں گے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تم چپ کر جاؤ. خیر کوئی بات نہیں, اگر ایسا بھی کچھ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پھر ایک پوڈ کاسٹ کریں گے اور پھر میں ان ڈیپتھ ہم چلیں گے اور کمنٹ کو ان ڈیپتھ ایکسپلین کریں گے. وائی ناٹ ڈسکشن. دیکھیں گروتھ ہوتی ہے کہ یو لرن, رائٹ, یو لرن ٹوگیدر. تو بالکل یہ تو یہی ہے. تھرڈ بات بتا رہے تھے آپ. ایک تھرڈ یہی ہے کہ آئی گیس ہمیں خاص طور پہ یوتھ ایز این ہمیں چاہیے کہ یار تھوڑا سا نا, مجھے فیل ہوتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ ہم نا ہر چیز کو بہت زیادہ مانیٹری ٹرمز میں دیکھتے ہیں, اور ہمیں دیکھنا چاہیے, ایک بہت ہی ضروری پارٹ ہے آپ کی لائف کا, لیکن ہمیں نا تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں, اس کی ویلیو کیا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے براڈر پرسپیکٹیو کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ باقی یا انشاءاللہ باقی آئی ہوپ کہ کوئی اگر تھوڑا سا بھی امپیکٹ پڑے آپ کی ان چیزوں سے, جو کہ پڑے گا, مجھے پوری امید ہے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یا یہی انشاءاللہ آپ نے جو ویلیو دی ہے مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو وہ فائدہ ہوگا. اور آئی تھنک اگر ہم لوگ اگر آپ بھی اگر بیس لائن ایسے بھی کر سکتے ہیں نا, کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں ہمیں PC بنوانا ہے, یہ بنوانا ہے, تو فار ایگزامپل ایک بیسک ریکوائرمنٹ لکھ کر آپ رکھ دیں اور آپ ان کو بولیں یار آپ کو اگر لیٹ سے GTA 5 چلانی ہے اور اس میں یہ چیزیں چاہیے آپ کو, تو یہ بیسک ہونے چاہیے, نئے ریٹ, نیا جو ایلیمنٹس ہیں, نئے پروڈکٹس ہیں, اور آپ سے وہ پوچھنے کال کر کے اچھا اس کی کیا پرائز ہے, تاکہ وہ پیکیج بن جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے لگتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے پتہ نہیں 60,000 روپے کا PC بنوایا تھا, زیون, بہت ہی کوئی پرانی پاڑی سب چیزیں وہ تھی. اگر مجھے پتا ہوتا, کہیں انفارمیشن ہوتی, کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ہوا بھی پڑھا ہوتا نا, تو میں کہتا چلو ٹھیک ہے, اچھا مجھے ایٹ لیسٹ اس سارٹ آف کی چیز چاہیے. اچھا ہم یہ ویب سائٹ پہ آج کل کر رہے ہیں, ہم آج کل پرومو شروع کر رہے ہیں, اور ویب سائٹ پہ نا ہم اپنی پری بلڈس ڈال رہے ہیں, اس کے اندر ہم مینشن بھی اکثر کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں. اور ابھی میں بلکہ حسن سے چیک بھی کر لوں گا, حسن بیسکلی ہمارا مارکیٹنگ سارا کچھ مینیج کرتے ہیں, تو میں ان سے پوچھ بھی لوں گا کہ کیا وہ کیا ہے, بٹ پری بلڈس تو ہم ڈال رہے ہیں. اچھا. اور آگے فیوچر میں ہم نے یہی کرنا ہے, ہم چیزوں کو نا بیسکلی جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں چیزیں جتنی سمپلیفائی ہو سکتی ہیں نا سب کے لیے اتنا ہو. ویب سائٹ تو ہم نے ایکٹیو کر دی ہے, ویب سائٹ کو ہم نے تھوڑا سا ان ڈیپتھ بھی لے کے چلے گئے کہ کسٹمر کو سمجھ آئے کہ چیز ہے کیا جو وہ لینا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے ان ایونیوز کو ایکسپلور اور بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو باقی یہ اگین آپ کا مشورہ مجھے بڑا اچھا لگا, اس پہ انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ لیٹس سی ہم لوگ کانٹینٹ میں بھی کچھ اگر دیکھ سکتے ہیں تو. بٹ تھینک یو سو مچ نور بھائی, آپ آئے, آپ ٹائم نکالا. تھینک یو آپ کا, اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ. اگر آپ کو کچھ پسند آیا ہو تو لائک, کمنٹ, سبسکرائب سب کچھ کر دیجیے گا. بہت سرفیس لیول انفارمیشن تھی, اگین میں خود بھی ٹیکنیکل نہیں ہوں, وہ ٹیکنیکل بندے ہیں تو وہ جتنا آسانی سے سمجھا سکتے تھے سمجھایا ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی اور آپ کو لگے کہ یار اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے یا اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے, تو آپ مجھے بتائیں. انسٹیڈ آف اے پوڈ کاسٹ وی کین ڈو پراپر پریکٹیکل ویڈیو. آئی کین گو ٹو لٹرلی ان کے اسٹور کے اندر, وی کین بلڈ اے PC جو بھی ہے بن رہی ہے, بتا سکتے ہیں, کمپوننٹس دکھا سکتے ہیں, ٹو میک اے پراپر ویڈیو وہ بھی بنا سکتے ہیں اف یو گائز وانٹ, اف یو گائز وڈ لائک دیٹ. اور اگر وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو اگین بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ ویلیو دینی ہے. سو دیٹ از آلسو این اپرچونیٹی.
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا لوگوں کے ساتھ. اور بالکل جو ڈسکرپشن کے اسٹارٹ کے اوپر پیٹریون کا لنک ہے, اف یو وانٹ ٹو سپورٹ دس چینل آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. دس واز اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. آئی ایم قیام ساجد, میرے ساتھ ہے نور سلطان, اینڈ اللہ حافظ.